إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ہم آغاز کرتے ہیں آج کی سیشن کا، اور ایک دعا ہم مانگ لیتے ہیں استغفار کی، جو کہ ہم روزانہ ایک دعا سے آغاز کر رہے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، ابرار کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر۔ آپ سب کو خوش آمدید سیشن میں رمضان پروگرام کے، جس میں ہم دورہ قرآن سن رہے ہیں استاذ محترمہ کا، اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، اس میں ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیات کی ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جو بھی یہ کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمارا عمل بہتر فرما دے۔ انشاءاللہ آج ہم پارہ 9 کریں گے، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال، دونوں صورتوں کی آج فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے کچھ ریفلیکشنز آپ کے لیتے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں آپ، کیا حاصل کر رہے ہیں۔ سحرش انصاری کا ہاتھ سب سے پہلے ہے، آپ بات کیجیے سحرش۔ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 کا صرف ترجمہ بتاؤں گی باجی، کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں 3 چیزیں باجی میں نے اپنے عمل کی رکھی ہیں کہ جو ہم ہر وقت ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ ایک تو کھانا پینا اور لباس، تو نماز پڑھتے وقت لباس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور حلال اور طیب کھانا کھانا ہے۔ بالکل، بہت اہم بات، حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں میں حلال کو قائم رکھے۔ طاہرہ یاسمین، آپ فرمائیے۔ جی، مجھے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 ہے، ترجمہ میں بتا دیتی ہوں۔ کیا بھلا وہ جو تھا مردہ تو ہم نے زندہ کیا اور بنایا ہم نے اس کے لیے ایک نور، وہ چلتا ہے ساتھ اس کے، لوگوں میں مانند اس کے ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، نہیں ہے وہ نکلنے والا ان سے، اس طرح خوبصورت بنا دیا کافروں کے لیے جو ہیں وہ عمل کرتے۔ اس میں نے جو عمل کی بات کی ہے، ایک تو یہ کہ روشنی حاصل کرنے کے لیے مجھے روشن جگہوں پر جانا ہے جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہو اور سیدھے راستے کی تعلیم دی جا رہی ہو، تاکہ میری آخرت کی جو راہیں ہیں وہ روشن ہو سکے اور میری قبر روشن ہو سکے۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے اور علم کی روشنی حاصل کرتی رہے۔ آپ تسلیم، آپ کہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم یہ بتائیں السلام۔ تو ترجمہ وہ آیت بھی پڑھوں یا خالی ترجمہ؟ ترجمہ پڑھ دیں اور بتا دیں کیا سیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے، آیت الانعام کی، کہ حقیقت میں جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اللہ کی ہدایت دے، اسے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ گمراہ کرے، اس کو کر دیتا ہے اس کے سینے تنگ گھٹا ہوا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی روح پرواز کر رہی ہے آسمان کی طرف۔ اس طرح مسرت کرتا ہے اللہ ناپاکی اور عذاب ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ تو جس طرح رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جو ہدایت کا طلبگار ہے تو ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے، ورنہ تو جو ہر دھرم ہے جیسے فرعون، شیطان وغیرہ، تو اس کو تو ہدایت نہیں ملتی۔ مگر کہنے کا مطلب یہ کہ تو ہدایت جو طلب کرتا ہے اللہ اسی کو دیتا ہے۔ تو طلب بھی تو اللہ تعالیٰ ڈالے گا دل میں ہمارے، کہ نہیں؟ جی بالکل، تو ہم طلب تو سب کے دل میں ڈالتا ہے، لیکن کچھ لوگ لبیک کہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ کچھ اب آپ میرے جیسے ہوتے ہیں جو اس ٹائم بیٹھے سن رہے ہیں، اور کچھ اس ٹائم سن سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں چھوڑو سو جائیں۔ تو یہ تو اپنی مرضی پر ہے نا، تو بس اللہ سے دعا کریں کہ ہدایت نصیب ہو۔ اور میرے 3 جزاک بچے ہیں، 4 بچے ہیں، چاروں میں سے 3 نماز پڑھتے ہیں اور ایک بالکل نہیں پڑھتا سوائے جمعے کے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں طلب ڈال دے، اس کے دل میں دعا ہے۔ آپ بہت دعا کریں۔ استاد نے اس مسئلے کو ڈسکس بھی کیا تھا کسی یہ سوال کے جواب میں کسی کے، اور یہی کہا تھا کہ جہاں انسان کی تمام کوشش اور موٹیویشن فیل ہوتی نظر آتی ہے، وہاں دعا کا دامن تو نہیں نہ چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے بچوں کو نماز کا پابند بنائے۔ اور خصوصی طور پہ جو وہ دعائیں نا، جو ہم ویسے تو وہ دعا عطیات میں سکھائی بھی جاتی ہے، مانگتے بھی ہیں سب کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، لیکن اس کو شعور کے ساتھ ومن ذریتی کا سوچ کے کہ میری ذریت کو، میری اولاد کو نیک بنا، نماز کا پابند بنا۔ تو آپ نے خصوصی دعائی انشاءاللہ مانگنی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا پابند بنا دے. آمین. سبیہ عامر آپ کہیے. سبیہ عامر. سبیہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نور شمع آپ کا بھی مائک کھول دیں. جو بھی پہلے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نور سما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانعام سے آیت نمبر 155 ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ ہے کتاب نازل کیا ہم نے اس کو جو بہت بابرکت ہے، پس تم پیروی کرو اس کی اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیے جائے. تو اس آیت سے ہمارے لیے عمل کے پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب کو بہت اپنے سے قریب رکھنا ہوگا. یعنی اس پہ صرف تلاوت ہی نہیں کرنا ہوگا بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اس کو عمل کرنا ہوگا، اپنے عمل میں لانا ہوگا. کیونکہ استاذہ نے کہا تھا کہ ہم کتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین طریقے سے بھی ہم اس کو تلاوت کر لیں لیکن یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا. فائدہ تبھی دے گا جب اسے سمجھ کر اپنے عمل میں لائیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد فرد مسعود کا ہینڈ ریز ہے. فرد مسعود کا مائک کھولیے. جس آرڈر میں ہینڈ ریز ہے میں اسی آرڈر میں پوچھتی جا رہی ہوں. جی فرد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بس میں نے تو ان چیزوں اس پورے جو ہے اس پارے سے کافی چیزیں جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے اس کا عمل میں جو لانے کے لیے ہے کہ مطلب ہم لوگ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. جن گناہوں کو انسان واقف ہو وہ ظاہری گناہ ہیں، جو اور نہ چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے اور جو اپنے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ برتر نہ سمجھیں جس طرح سے ابلیس نے کیا تھا. تو اور سجدے میں انسان اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدوں میں زیادہ دعائیں مانگنی ہیں اور اچھے کام کر لیں، معاف کر کے درگزر کر کے پانی پلانا، رزق کھلانا. بارک اور اللہ کی فرد. اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے. بشرا یاسمین آپ کہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میم وبرکاتہ. یہ جی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے. انعام نے انعام جی انعام. جی تو وہ اس میں تھا کہ ان الذین فرقوا دینہم، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے دین میں تفرقہ کرتے ہیں، یعنی دین انہوں نے اپنا الگ الگ فرقے بنا لیے ہیں. وکانوا شیعا لستا، اور وہ اس سے یعنی گروہوں میں بٹ گئے ہیں. تو اور پھر یہ کہ یہ بھی فرمایا کہ انما امرهم الی اللہ، کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آج کل عصر حاضر میں اتنے اختلافات اور اتنے فرقہ وارانہ جو ہے اختلافات چل رہے ہیں. تو ان کی وجہ جو ہے مجھے جو مین سمجھ میں آئی وہ یہی تھا کہ ایک تو حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے. تو اس سلسلے میں پھر یہ کہ ہمیں تو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن و سنت کا اختیار کرنا ہے. تو اس صورت میں پھر ظاہری بات ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑا رہنا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا، کہ جماعت کے ساتھ آپ جڑے رہیں. تو مجھے پھر وہ یہ ایک میں نے حدیث پڑھی تھی کہ خلیفہ بن جمان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹے رہنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر جماعت بھی نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درخت کی وہ جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے کہ ایسی حالت میں ہی تمہیں موت آ جائے. تو اب اس سے پھر مجھے یہ تھا کہ بھئی ہمیں تو صحابہ کرام والا جو فرقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام والا فرقہ کون سا تھا؟ تو اس میں یہ تھا کہ ان کے ہاں گروہ بندیاں نہیں تھی، اختلافات نہیں تھے. تو ان کا تو دین اسلام والا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے تھے. ساری بات کا جواب یہ ہے کہ بس اپنی کوشش یہ جاری رکھیں اور ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں جو جن کے قریب ہو کر آپ جن کے ساتھ رہ کے آپ اللہ کے قریب محسوس کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کا شوق پیدا ہو، صحابہ کے طریقے پہ چلنے کا شوق پیدا ہو. جی کوئی exactly. نام جماعت مسلمین رکھ لیا جائے یا کوئی اور جماعت نام رکھ لیا جائے یا کچھ اور رکھ لیا جائے، اس سے کیا حاصل؟ اصل تو یہ ہے کہ ہمارا عمل ان کے مطابق ہو جائے. تو تعلیم حاصل کریں اور عمل کی کوشش کریں، بس یہی اس کا حل ہے. ان اختلافات کا حل اور کچھ نہیں ہے، نہ بحثیں اور نہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا. اللہ تعالیٰ فرقان نصیب فرمائے، بس اصل بات یہ ہے. جزاک اللہ خیر. لاسٹ کمنٹ لوں گی شاہدہ پروین. جی مجھے اس میں 46 سورہ اعراف میں جنت اور دوزخ کے درمیان کی دیوار کا نام اعراف ہے. اس کی خاص بھی علامت یہ ہوگی کہ جس کے اوپر لوگ 50
कौन लोग बैठे होंगे जिनको एक साइड पे जन्नत होगी और एक साइड पे जहन्नम होगी भाई। तो लोग वहां पे बैठे इंतजार कर रहे होंगे उनके, हालांकि नेकियां और गुनाह दोनों बराबर होंगे। जाने को तो वो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन हमें भी यही सोचना चाहिए कि हम लोग अपने आप को इस लेवल पे लेके आए कि हमें एराफ वाली दीवार पे इंतजार ना करना पड़े, चाहे हमारी छोटी नेकियां हो या बड़ी नेकियां हो। हमें बस आपस में इसका ये है कि मिलजुल के छोटी रहना सी है। छोटी नेकी को कम ना समझे, ताकि उस दिन पलड़ा उस जी, दनी की नेकी से भारी हो जाए। जज़ाकल्लाह भारी खैरन हो कसीरा। जाए लेकिन। अच्छा, ऐसा है कि मैंने जैसे कल भी अर्ज किया था कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे साथ ग्रुप में रोज ही साथी शामिल हो रहे होते हैं। जो नए साथी शामिल हो रहे होते हैं वो बाज़ उनको समझ नहीं आ रही होती कि सेशन कैसे चलेगा। उनकी दोहराई के लिए बता दूं कि हम इंशाल्लाह अब शुरू करने जा रहे हैं रीकैप, जिसमें हम पिछले पारे का पारा 1 जो कल था उसके हवाले से रीकैप सुनेंगे। चंद जैसे अभी आप लोग रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं तो उस्ताजा के साथ जो लोग हैं उनके रिफ्लेक्शन सुनेंगे। उसके बाद हम पारा 9 का फहम हासिल करेंगे, मुख्तसर फहम, जैसे फहमुल कुरान या दौरे कुरान कहते हैं उस्ताजा की आवाज में। और उसके बाद इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कशन करेंगे और एंड में क्विज पोल होगा। आप में से जो लोग ग्रुप में शामिल नहीं है, हमारे एडमिन ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे चैट में, वहां से लिंक लीजिए, ग्रुप का उस लिंक के जरिए फॉर्म को फिल कीजिए और ग्रुप में शामिल हो जाइए। तमाम चीजें हम ग्रुप में शेयर करते जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह, और ग्रुप में जगह फिल नहीं है, आप उसकी फिक्र ना करें। अगर फुल भी हो गया ना तो हम दूसरा ग्रुप बना देंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रोज ही फ्रिक्वेंटली लोग शामिल हो रहे हैं। और वो आप सबकी कोशिशों से ये आप लोग और लोगों को भी बताते जा रहे होंगे। मैं भी रोज ग्रुप जो मैसेज है दौरे कुरान का वो कई लोगों को भेजती हूँ, आप भी भेजते रहें। आखिरी दिन भी कोई ज्वाइन हो और उस दिन भी कुछ पा ले तो हमारी कोशिश इंशाल्लाह रहेगा नहीं जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आप चलते हैं जी अपने एडमिन की तरफ और रिकैप सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल के पारे में से अहम बातें जो याद रही आपको या जिन पर गौर किया आपने। अहलुल कुरान वो लोग होते हैं जो इस किताब पर और इसके अहकामात पर अमल करते हैं। गुड। गुनाहों से बचने वाला सबसे ज्यादा इबादत गुजार है। ओके, यानी सिर्फ नेकियां करना ही इबादत गुजारी नहीं, जब तक कि इंसान गुनाहों से ना बचे। क्योंकि आपने कभी गौर किया, बाज़-औक़ात आप आर्टिकल को लिख रहे होते हैं, मेरे साथ ये हो चुका है, और वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब होता है कि डिलीट का बटन अचानक आपसे दब जाता है। फिर क्या होता है? और अगर आपने सेव भी ना किया हो, अब तो खैर काफी ऑप्शंस आ गई हैं, वो साथ साथ सेव भी होता जाता है। लेकिन ये बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, अर्ली 90s की, कि जब कंप्यूटर में इतनी ऑप्शंस नहीं होती थी। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा मुहद्दिसात के बारे में, कि वो खवातीन जिन्होंने हदीस को तजवीज़ देने के लिए बहुत खिदमात अंजाम दी, और बहुत मुझे एक इत्मीनान था कि मैंने काफी रिसर्च करके काम किया है, लेकिन एन जब वो खत्म होने वाला था तो डिलीट हो गया। तो उससे खैर सीखा तो मैंने बहुत कुछ। जिंदगी में इंसान अपनी हर मिस्टेक से सीखता है। ऐसे ही बाज़ अमाल बड़ी मेहनत से किए जाते हैं और इंसान को उन पर बड़ा इत्मीनान होता है कि मैंने कोई कमाल कर दिया, लेकिन साथ ही कोई ऐसा गुनाह कर देता है इंसान कि वो सारे नेक अमाल धुल जाते हैं। तो इससे हमें डरना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक दे, लेकिन बुराई से बचने की भी तौफीक अता फरमा। ईमान और अमल मिल जाएं तो फुरकान मिलती है और अल्लाह की पहचान मिलती है। गुड। हर इंसान का दर्जा आखिरत में इसके अमाल की बिना पर होगा। कुरान की बरकत से कब्र में रोशनी होगी इंशाल्लाह। सलाह और कुरान मजीद को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए और अपना प्राइम टाइम देना चाहिए। गुड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमिल क़ादिर अल अज़ीमिल क़ाहिर, ख़लक़ फ़क़द्दर व शरअ फ़यस्सर, नहमदुहु अला मा युवालीहि हम्दन युहिब्बुहु व युर्दीहि। तमाम किस्म की हम्द अल्लाह के लिए है जो करीम है और कुदरत रखने वाला है, अजमत वाला और गालिब है, जिसने पैदा किया और अंदाजा मुकर्रर किया और शरीयत बनाई और उसको आसान बनाया। हम उसकी इस बात पर हम्द करते हैं जो वो हमारी मदद फरमाता है, ऐसी हम जिसको वो पसंद करता है और जिस पर वो राजी हो जाता है। 9वां पारा। قال الملأ الذين استكبروا من قومه
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو لازماً ہماری ملت میں پلٹنا ہوگا۔ اس نے کہا، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب نے صرف اپنے نبی کو جھٹلایا ہی نہیں بلکہ ان کی بے ادبی بھی کی اور نہایت بدتمیزی کے ساتھ مخاطب ہوئے کہ تمہیں ہر صورت دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنی ہوگی، یا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہماری ملت یعنی کفر و شرک کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اب تم سوچ لو کہ اپنے لیے ان میں سے کون سی بات پسند کرتے ہو۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اس قوم کے اندر تکبر تھا، اسی لیے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور اپنی لذتوں میں گم ہو کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام پہلے بھی ان کی ملت یعنی کفر و شرک پر نہیں تھے، لیکن ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ لیکن جب شعیب علیہ السلام نے ان کو شرک سے اور ان کے برے اعمال سے روکا تو پھر ان کو سخت تکلیف شروع ہو گئی۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا۔ شعیب علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا؟ اگر ہم تمہاری ملت میں پلٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، تب تو یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام ایک عرب قوم سے تعلق رکھتے تھے اور عربوں میں شروع سے ہی جھوٹ سے شدید نفرت رہی ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نبی جو تمام دنیا کی طرف مبعوث کرنا تھا قیامت تک کے لیے عربوں میں ہی مبعوث کیا، اس لیے کہ ساری خرابیوں کے باوجود اس قوم کے اندر جھوٹ سے سخت نفرت تھی، اور دین حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ سچائی اور امانت کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری ملت کی طرف پلٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم جو تمہیں کہتے رہے ہیں وہ غلط تھا، اور ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوبارہ تمہارا دین اختیار نہیں کریں گے، اور وہ بھی اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ارادہ کتنا بھی نیک ہو، ہمت کتنی بھی بلند ہو، لیکن کوئی بھی کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور یہ شعیب علیہ السلام کی عاجزی بھی تھی، اور اسی لیے انہوں نے اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کی، اور سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ برے انجام سے پناہ مانگتے رہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک دفعہ ہدایت کی طرف آ جائے اور اس کے بعد پھر معاشرے کے پریشر یا اپنے سے بڑوں کے دباؤ کی وجہ سے واپس اسی رنگ میں رنگ جائے جو دور جاہلیت کا تھا، یا واپس پلٹ جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم سب کی زندگی میں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ جب ہم قرآن سن لیں اور دین کو جان لیں اور اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اب ہم اس دین پر رہیں گے، تو پھر کسی بھی صورت لوگوں کے پریشر میں آ کے واپس نہیں پلٹنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اس سب کو سچ نہیں مانا۔ اگر اس کو ہم سچا مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے شرک کی وجہ سے اپنے ملک و ملت کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر لی تھی، اور پھر انہوں نے مکہ جیسی بے آب و گیاہ وادی میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو بسایا اور پھر وہاں گھر تعمیر کیا۔ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے کیا دعا کی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، کہ ہم کبھی واپس اس دین کی طرف نہ پلٹیں جو خود ساختہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ثابت قدمی کی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں، تو شعیب علیہ السلام اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ واپس پلٹیں اس دین کی طرف جس کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ پھر ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے؟ کیونکہ جہالت کی، گمراہی کی، فتنوں کی آندیاں بہت تیز ہیں،
اور ان کے سامنے تنہا کھڑے ہونا تو بہت ہی مشکل ہے. اس کے لیے انسان کو صحبت صالح چاہیے ہوتی، ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے ایک اسٹرینتھ بنے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم ضرور خسارے میں پڑ جاؤ گے. دنیا پرستوں کو دینی تعلیمات سے ہمیشہ خوف ہی رہا ہے کہ شاید ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور ان کو اس لحاظ سے بھی فکر تھی کیونکہ شعیب علیہ السلام ان کو تجارت میں فیئر ٹریڈ کا حکم دے رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بددیانتی سے کام نہیں لیں گے، دھوکہ بازی سے کام نہیں لیں گے تو ہمارا بزنس نہیں چلے گا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے یہی خدشات ہوتے ہیں کہ اگر ہم اتنی امانت داری کا ثبوت دیں تو پھر تو ہم کاروبار میں کچھ کمانے سے رہے. تو بات یہ ہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، برکت تو اس کے پاس ہے، اس لیے اگر اس کی اطاعت کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نقصان اٹھائیں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پس انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ یوں مٹے گویا کہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے. وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارہ پانے والے تھے. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ. تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا اے میری قوم یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں کیوں کر افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کفر کرنے والے تھے. یعنی اللہ کے نافرمانوں کا کوئی حق نہیں کہ ان کے جانے پر افسوس کیا جائے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تاکہ انسان کو سوچنے کا موقع ملے. ہر انسان پر کوئی نہ کوئی آزمائش، بیماری، خوف یا کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے تاکہ اس کو غور و فکر کا موقع ملے اور اللہ کی طرف پلٹے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ. پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا. ایک اور طرح کی آزمائش صرف تکلیف سے نہیں ہوتی، نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں. یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور راحت پہنچی تھی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اس حال میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی. تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کی فراوانی بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے. لیکن لوگوں نے اس کو گردش زمانہ سمجھا اور اپنی بدعمالیوں کی طرف نظر نہ ڈالی. کہنے لگے کہ اگر ہم کبھی قحط اور مصیبت میں مبتلا ہوئے تو محض زمانے کی گردش کی وجہ سے، نہ کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اور اب ہم پر نعمتیں آ گئی ہیں اور یہ ہمارے کارناموں کی وجہ سے ہیں. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ کبھی سردی آتی، کبھی گرمی آتی، حالات بدلتے رہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے تکلیف کے بعد خوشحالی کو آزمائش نہیں سمجھا بلکہ گردش حالات سمجھا اور پھر توبہ کی طرف نہ پلٹے. اور بہت سے لوگ بدلتے حالات کو اسی طرح لیتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اور بندہ مومن تکلیف آنے پر کیا کرتا ہے؟ صبر. اور خوشحالی ملنے پر کیا کرتا ہے؟ شکر. یعنی دونوں حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتا ہے. اور نافرمانیوں کے باوجود اگر نعمتیں مل رہی ہوں تو فکر مند ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ میری آزمائش تو نہیں. اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اس کمائی کے عوض پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے. برکات جو ہے یہ برکت کی جمع ہے، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہونا. اصل میں برکہ حوض کو کہتے ہیں، پونڈ. جس طرح حوض میں پانی جمع ہوتا ہے اسی طرح کسی چیز میں بہت خیر کا جمع ہو جانا یہ برکت کہلاتا ہے. چونکہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو آتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوتا اور کوئی شمار نہیں ہوتا. اس لیے اگر کسی شخص یا چیز میں محسوس نہ ہونے والی بہتری کا مشاہدہ ہو رہا ہو تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ مبارک ہے اور اس میں برکت ہے. یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی یہ دو چیزیں ان کے اندر ہوتی تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے. آسمان سے یعنی بارشیں برستی، رحمتیں نازل ہوتی اور زمین طرح طرح کی پیداوار اگاتی. اسی طرح زمین سے نکلنے والی بے شمار نعمتیں، مثلا پیٹرول، گیس، سونا، چاندی، جواہرات، یہ سب چیزیں بھی اور زیادہ سامنے آتی.
تو بات یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں ہر طرف سے خیر ہی ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم ان کے لیے خیر عام کر دیں گے اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں اس میں، نیکی کرنا، اور صرف نیکی کرنا تقوی نہیں، گناہ سے بچنا بھی لازم ہے۔ اور اس کے برعکس نافرمانیاں برکت کو مٹا دیتی ہیں۔ نافرمانیوں کی سزاؤں میں سے ہے کہ اس کی وجہ سے عمر کی برکت، رزق کی برکت، علم کی برکت، عمل کی برکت، اطاعت کی برکت مٹ جاتی ہے، اور مجموعی طور پر یہ دین اور دنیا آخرت اس کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ زمین پر بھی یعنی دنیا میں بھی انسان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہونے لگتی ہے۔ پھر فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ راتوں رات ان پر ہمارا عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا بھلا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر چاشت کے وقت آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی دولت کے چھن جانے سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی نافرمانی کر رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے ایمان ہی چلا جائے یا پھر زندگی کی برکت ہی چلی جائے۔ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ پہ قائم ہو اور اس کے ساتھ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یعنی حسن بصری کہتے ہیں مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا، لرزتا اور خوف کھاتا ہے، نیکی کے باوجود ڈرتا رہتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ نیک انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے اور بدکار انسان برائی کر کے بھی پرسکون رہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اتنا بوجھ اس کو محسوس ہوتا ہے گناہ کرنے کا، اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، کسی وقت اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ جبکہ فاسق شخص، نافرمان شخص اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں اس بات سے سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ کچھ بھی سن نہ پائیں گے۔ یعنی گناہ غور و فکر میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، گناہ عقل کو نقصان دیتے ہیں اور دل کی طاقت بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس وہ ایسے نہ تھے کہ اس بات پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تلک القری سے مراد یہاں وہ 5 قومیں ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔ ان کے حالات کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کفار مکہ کو سنانا مقصود تھا کہ مکہ کے لوگ جو ان بستیوں میں رہنے والوں کی طرح آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کریں، دیکھیں کہ ان سب کا انجام ایک ہی جیسا ہوا، یعنی تباہی اور بربادی ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہو۔ پہلی امتوں کے جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا تکبر، ان کی انا، اور ان کا حق کی طرف راغب نہ ہونا، اور حق کے اندر ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہ ہونا۔ ضد اور ہٹ دھرمی ان کے ایمان کی محرومی کا باعث بن گئی۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے جو پورے قرآن مجید کی نسبت یہاں پوری طوالت کے ساتھ آیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں ان کا انجام بھی شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، ان کی ساری شان و شوکت خاک میں ملا دی گئی۔
یاد رکھیے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ان تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے جن کا پیچھے ذکر ہوا، اسی طرح ان کی امت اور جن کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا تھا وہ بھی جہالت اور سرکشی میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات، ان کے بچپن، ان کی پیدائش، ان سب کی بجائے فرعون کے قصے سے آغاز کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں ان کا جو دعوت کا مرحلہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی جو پیغمبر تھے ان کا خطاب ان کی قوم کی طرف ہوتا تھا، یا قومی کہہ کے پکارتے تھے، لیکن فرعون نے اپنی قوم کو اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ قوم صرف فرعون کی بات پہ چلتی تھی، اسی کی بات مانتی تھی۔ لہٰذا یہاں براہ راست فرعون سے خطاب ہے یا فرعون کا ذکر ہے، یعنی قوم کا ذکر نہیں، کیونکہ اگر فرعون ایمان لے آتا تو قوم بھی ایمان لے آتی، لیکن فرعون ایک جابر و ظالم بادشاہ تھا تو اس کی قوم اس کے آگے چوں چرا نہیں کرتی تھی اور اس کے ظلم و ستم میں اس کے ساتھ تھی، اس لیے جب فرعون کو غرق کیا گیا تو قوم بھی ساتھ غرق ہوئی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ انتہائی نرم انداز میں تبلیغ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم یہی دیا تھا اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، کہ تم نے جا کے نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انی رسول من رب العالمین، اپنا انٹروڈکشن کرایا۔ پھر کہتے ہیں میرے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لایا ہوں، بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے سامنے سے لے آ، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ تو اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ ایک واضح اژدہا تھا، بڑا سانپ تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکا یک وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا، یعنی ید بیضاء بھی خاص معجزہ تھا عصا کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ ہاتھ کی سفیدی عام سفیدی کی طرح نہیں تھی، بلکہ کوئی معجزانہ شان تھی اس میں، اور اس کی چمک تھی جس کی ایک ہیبت تھی، اسی لیے فرعون نے اس کو جادو قرار دے دیا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہرکارے بھیج دو، یعنی اس کا مقابلہ کرتے ہیں ہم۔ وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام تو ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی فرعون نے جادوگروں کو انعام و اکرام دینے اور مقربین میں شامل کر لینے کی لالچ دی تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت لگا دیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور یہ اپنے زوم میں بہت بڑا جادو لائے تھے۔ چونکہ ساری رسیاں اور ساری لاٹھیاں جو تھی وہ متحرک نظر آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ ہر طرف سانپ دوڑ رہے ہیں، تو سارا مجمع جو تھا وہ مروب ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، کیا کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو۔ ان کی تو بہت سی لاٹھیاں تھی، تم ایک لاٹھی پھینک دو۔ اور جب اس نے لاٹھی پھینکی تو یکا یک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو یہ گھڑ لائے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ وَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، بس یہ لوگ اسی جگہ مغلوب کر دیے گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی بے اختیار سجدے میں گر پڑے، کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا اور جادوگر اپنے فن سے واقف تھے کہ جادو کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے، اور یہ جادو نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے کوئی نشانی ہے، یہ تو معجزہ ہی ہے۔ لہٰذا وہ فوراً جھک گئے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس نشانی کو دیکھ کر اور اپنے گزشتہ علم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جان لیا کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے اللہ کی تقدیر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ صبح جو مقابلے میں آ رہے تھے تو جادوگر تھے، کافر تھے، اور شام مسلمان ہو چکے تھے، یعنی ان کے تو خواب میں بھی نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آنے والی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تھے وہ جادوگر، اور جادو کرنا کفر ہوتا ہے، جادو بہت بڑا جرم ہے، اپنے جادو سے پتہ نہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو نقصان دیا ہوگا، لیکن حقیقت کا اعتراف کرنا اتنی بڑی نیکی ہے، حق کو پہچان کر اس کو مان لینا، اسے قبول کر لینا،
اتنی بڑی نیکی ہے کہ صرف اس کو ایک دفعہ ایکسپٹ کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اسلام لانے کی توفیق بھی دے دی، اور یہ عاجزی کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ جب سچائی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اس کو قبول کرنے میں ہم کتنی دیر لگاتے ہیں۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ فرعون نے اپنی قوم کو کس قدر کنٹرول کر رکھا تھا۔ بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پہ چڑھا دوں گا۔ بہت بڑی دھمکی دی۔ اور ہوتا یہی ہے کہ ہر متکبر اور سرکش جب ہار جائے، اس کو کوئی ہزیمت اٹھانی پڑے تو پھر وہ دھمکیوں پہ تل جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، کوئی دلیل تو اس کے پاس ہے نہیں۔ عموماً تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ سرکش حکمران جب دلیل کے میدان میں ہارتے ہیں تو اپنے مخالف کو کبھی جیل، کبھی پھانسی اور کبھی قتل کی دھمکی دیتے ہیں، اور کبھی یہ سب کچھ کر بھی ڈالتے ہیں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی مرنا تو ہے ہی ایک دن، آج نہیں تو کل، جانا تو اسی کے پاس واپس ہے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے اگر تم ہمیں مار ڈالو تو۔ اور تم ہم سے محض اس بات پہ انتقام لے رہے ہو کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں۔ تو جادوگر جب ایمان لے آئے تو جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ جو ایمان سچا ہوتا ہے نا، اس ایمان کی طاقت سے انسان کو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان نہیں لگتا، حتیٰ کہ جان دینا بھی اس کو نقصان کی بات نہیں لگتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ صبر مانگ رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کیونکہ امتحان بہت بڑا تھا، جان جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا ان کو صبر کی ضرورت تھی، تو اس وقت انہوں نے وہ چیز مانگی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی آزمائش بڑی ہو جائے تو اس کو صبر مانگنا چاہیے، تاکہ انسان نیکی اور خیر کے راستے پر استقامت اختیار کرے۔ اور ویسے بھی صبر جو ہے وہ بہترین نعمت ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، بے یقینی کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ایسے موقع پر ملتی ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے بھی کچھ معبود تھے، اگرچہ اپنے آپ کو سب سے بڑا الہ کہتا تھا لیکن خود بھی پرستش کرتا تھا۔ اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان ہی تھے، لیکن فرعون کے جو درباری تھے اور اس کے جو اہلکار تھے، انہوں نے اس کو ایک اور بات سجھائی کہ تم نے اگر ان کو چھوڑ دیا، ختم نہ کیا، تو یہ تو تمہاری ساری تہذیب کو ختم کر دیں گے۔ یعنی ایک طرح سے فرعون کو اور بھڑکایا کہ یہ تو تمہاری ساری رعیت کو دین کی دعوت دیں گے اور انہیں تم سے پلٹا لیں گے اور تم سے اور تمہارے الہوں سے ہی پھیر دیں گے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، یہ تمہارے مثالی طریقۂ زندگی کو، آئیڈیل لائف سٹائل کو ختم کر دیں گے۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہی ہے۔ فرعون کی دھمکیوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے حالات میں یہی دو چیزیں کام آتی ہیں، صبر اور صلاۃ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ انسان کو بے صبری سے کچھ نہیں ملتا، بے چینی، بے قراری اور اضطراب سے کچھ نہیں ملتا، ہاں صبر سے اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور یہی مضمون بار بار آ رہا ہے اور یہی سبق ہم سب کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت دیے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ اس نے جواب دیا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔
سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی مثبت سوچ اتنے مشکل حالات میں، جب ایک طرف اپنی قوم تسلی دینے کی بجائے پریشانی کا شکار ہے اور گھبرا رہی ہے اور خوف میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف جو فرعون اور اس کی قوم ہے وہ الگ طرح سے پریشان کر رہے ہیں، یعنی کہیں سے بھی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، تو موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کے بھروسے پر اچھی امید رکھتے ہوئے قوم کو تسلی دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے ایمان، کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اب کیا ہوا؟ فرعون اور اس کی آل کو آزمائشوں نے گھیر لیا، امتحانوں نے گھیر لیا، اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے پکڑا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مصیبت آئے، تو پھر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہنس کھیل کے غفلت والے کام کر کے اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ توبہ کرنے کی بجائے، صبر کرنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے بیٹھ کے ڈرامے دیکھنے لگتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھنے لگتے ہیں، لطیفے سننے لگتے ہیں، موویز دیکھنے لگتے ہیں، تاکہ وہ اپنا غم غلط کر سکیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ وقت اپنے آپ کو بہلانے کا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے، خبردار ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان چیز کو اس کے اصل رخ سے نہیں دیکھتا، یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ تکلیف یا مصیبت ہمیں سیدھا کرنے کے لیے آئی ہے، ہماری اصلاح کے لیے آئی ہے، وہ الٹے رنگ سے دیکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں، لوگوں پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کی نحوست ہے، فلاں ہمارے گھر آ گیا تھا، اس نے نظر لگا دی، فلاں نے ایسا کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں میں کسی حد تک حقیقت ہوتی ہے، لیکن ہر مسئلے کی ذمہ داری لوگوں پہ ڈال دینا اور اپنی کسی غلطی کو یاد ہی نہ کرنا اور اس پر توبہ استغفار ہی نہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرنا، یہ کوئی ایمانی رویہ نہیں ہے۔ ایمان تو کیا تقاضا کرتا ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ خبردار، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی، اکثریت کو پتہ ہی نہیں۔ تو بھلائی کو اپنی خوبی کہنا اور برائی کو کسی دوسرے کی نحوست قرار دینا، یہ سراسر جہالت کی باتیں ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں کسی چیز سے نحوست نہیں پکڑنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست پکڑنا شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آج بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے تو اب کیا ہوگا، اب کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح عرب لوگ شگون لیتے تھے، طائر کا لفظ ہے نا شگون کے لیے آتا ہے، تو طائر پرندے کو کہتے ہیں کہ پرندہ اڑا کے دیکھتے تھے کہ رائٹ سائڈ پہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہو جائے گا، لیفٹ سائڈ پہ گیا تو اس کام کو ہی چھوڑ دیتے تھے۔ تو کسی شگون کی وجہ سے کام کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور وہ کہنے لگے، تم جو کوئی نشانی بھی ہمارے پاس لاؤ گے کہ اس کے ذریعے تم ہمیں مسحور کر دو، تو بھی ہم تمہاری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور کھٹمل اور مینڈک اور خون الگ الگ نشانیوں کے طور پر بھیجے، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ یعنی طوفان آئے، بارشیں آئیں تو موسیٰ کے پاس آ کے دعا کرو کہ یہ ٹل جائیں اور یہ بند ہو جائیں تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مسئلہ حل ہو جاتا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی کرتے، ایک نئی مصیبت آتی کہ طوفان اور بارشوں کی وجہ سے جو فصلیں اچھی ہوئی، جراد آ گئے، یعنی ٹڈیاں آ گئی جنہوں نے ساری فصلیں چاٹ لی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ تھوڑا بہت بچا کے رکھا اس کے اندر کھٹمل پڑ گئے، اور پھر جب کچھ نہ کچھ ان کو خوراک ملی تو پھر ہر جگہ پر مینڈک پھیل گئے، حتیٰ کہ منہ تک میں چلے جاتے تھے، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے مینڈک، اور پھر ہر طرف خون ہی خون نظر آتا۔ لیکن ایسی ڈھیٹ قوم تھی کہ ہر تکلیف کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتی، اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تو دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑتے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہنے لگتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ایک مدت تک ہٹا دیا،
جسے وہ پہنچنے والے تھے تو یکا یک وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ہٹاتے تو وہ پھر دوبارہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ان سے غفلت برتتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ادھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا اور ادھر انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بیچ میں کافی سال مہلت کے بھی دیے گئے، جس دوران ان پر وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی رہیں تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، لیکن جب ان کے اندر کسی بھی خیر کی کوئی رتی باقی نہیں رہی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیل، اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل کے صبر اور برداشت کی وجہ سے تیرے رب کی بہترین بات ان پر پوری ہو گئی، یعنی صبر کے نتیجے میں ان کی آزمائش ختم ہو گئی، اور ہم نے اسے برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے، اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے یعنی جو عمارتیں بلند وہ بنایا کرتے تھے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، وہی سمندر بنی اسرائیل کے پار کرنے کا سبب بنا اور وہی سمندر آل فرعون کے غرق کرنے کا سبب بنا۔ ایک ہی چیز ہے لیکن اعمال کے فرق کی وجہ سے دونوں کا انجام وہاں فرق ہوا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم جہالت برتنے والی قوم ہو۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے صبر کی تو تعریف ہوئی، لیکن جو ہی ان کو خوشحالی ملی تو ان کی آزمائش ہو گئی، کیونکہ فرعونیوں کے بیچ میں رہ کر ان کے اندر بت پرستی کی جو کراہت تھی وہ نکل چکی تھی۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور قوم بت پرستی کر رہی ہے تو کہا ہمارا بھی کوئی ایسا ہی الہ ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں بت پرستی ہوئی کیوں، اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا، وہ کہتے ہیں خدا کا اوتار ہے، ان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس شرک میں مبتلا ہیں یقیناً وہ برباد ہونے والا ہے اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی ایک طرح سے اپنی قوم کو ڈانٹ پلائی کہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے اور تم باہر آ کر اس مصیبت سے، اس غلامی سے دوسروں کی پوجا کرنا چاہتے ہو، یہ تو شکر گزاری نہیں۔ اللہ نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، دوسروں کی ہدایت کی ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے، لیکن تم ہو کہ اور قوموں کی نقالی کر رہے ہو۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا، اللہ نے ان کو نعمتیں دی، دین دیا، سب کچھ دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے، شکر گزار ہوتے، اسے دوسروں تک پہنچاتے، وہ اور قوموں کے طور طریقوں کے فالوورز بن گئے۔ وَإِذَا انجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سبحان اللہ، ظلم و ستم فرعونی کر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش کو اپنی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے تمہیں اس حال میں ڈالا تھا۔ تو اس سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہاں امتحان بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرتا ہے کہ ان کو امتحان میں ڈالتا ہے؟ نہیں، وہ ان کی اصلاح چاہتا ہے۔ جب نعمتوں کے ذریعے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح سیدھا ہو جائے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا، تو یوں اس کے رب کی طرف سے 40 راتوں کا مقررہ وقت پورا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا تاکہ انہیں کتاب دی جائے۔ پہلے 30 دن کی میعاد مقرر کی گئی، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام
روزہ رکھیں، دن رات عبادت کریں، غور و فکر کریں، کیونکہ پہاڑ پر اور وہ بھی کوہ طور پر ہر کوئی نہیں جاتا، تو وہ ایک آئسولیشن کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک مکمل خاموشی بھی ہوتی ہے اور قدرت کے نظارے اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی خوب نظر آتے ہیں. تو انسان وہاں جا کر اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان کو اگر زندگی میں کوئی کام کرنا ہو، بڑا کام کرنا ہو، لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہو، تعلیم کا کام کرنا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ پہ کام کرے. وہ اپنے آپ پہ کام کرے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کرے، غور و فکر کرے، علم حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت پر بھی توجہ دے. یہاں کوئی کھانے نہیں پکتے تھے کوہ طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے، وہ روزہ رکھ رہے تھے. اور ہم میں سے ہر کوئی آج کل کس فکر کا شکار ہے؟ کیا کھا کے روزہ رکھنا ہے اور کیا کھا کے افطار کرنا ہے. ہمارا تو مجاہدہ یہ ہے، ہمارا تو غور و فکر یہ ہے. تو پھر جیسا غور و فکر ہوگا ویسے ہی کام بھی ہوں گے، انہی چیزوں کی طرف ساری توجہ ہوگی. اور یہ بھی کہ 30 راتوں کی خلوت ایک برداشت پیدا کرتی ہے، عبادت ایک قوت پیدا کرتی ہے، مناجات اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور بڑھا دیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عادت انسان اپنی بدلنا چاہے تو 40 ڈیز کے لیے، یعنی 30 to 40 ڈیز اس چیز پر مستقل طور پر عمل کرے. اسی لیے 30 روزے ہیں ہمارے لیے، اور 6 شوال کے بھی ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ایام 20 کے رکھ کے اور ساتھ ایک آدھ اور رکھ کے 40 پورے کر سکتے ہیں. تو اتنے دن کے لیے اللہ کی عبادت مستقل طور پر کرنا، مستقل ریاضت کرنا، یہ انسان کے اندر واقعی تبدیلی لاتا ہے. لہٰذا رمضان کیا ہے؟ منتھ آف چینج، تبدیلی کا موسم ہے، بدلنے کا موسم ہے، اپنی عادتیں بدلنے کا، اپنے خیالات بدلنے کا، اپنے کاموں، اپنی روٹین کو بدلنے کا، دنیا اورینٹڈ ہونے کی بجائے آخرت اورینٹڈ ہونے کا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. پھر جب اسے ہوش آیا تو عرض کی، پاک ہے تو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. کہتے ہیں کہ چنگلیا کے ایک کنارے کے برابر، جیسے ناخن جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے نا، بس اتنی سی تجلی ہوئی تھی اور پہاڑ دھنس گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اس میں اتنی برداشت ہی نہیں. قیامت کے دن اور آخرت میں انسان کو ایک اور طرح کی قوت دی جائے گی جس کے بعد وہ اس قابل ہو سکے گا. فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار سے منع کیا، حالانکہ وہ بہت شوق رکھتے تھے. تو جب انہوں نے اللہ کی بات مان لی کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ راضی ہو گئے اللہ کے فیصلے پر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بہت بڑی بھلائی عطا فرما دی. بعض اوقات ہم کسی چیز پہ سٹک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہی ملنی چاہیے، اور اگر یہ نہ ملی تو ہماری ناکامی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری کامیابی کس راستے سے ہے، اس راستے سے جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، یا اس راستے سے جو اللہ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ ذریعہ بنتا ہے نیکیوں کے پا لینے کا، نیکیوں کے مواقع حاصل کر لینے کا. اس لیے کبھی بھی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس نہ ہو. کبھی بھی اگر آپ کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کی مرضی کے مطابق حالات نہیں بدلتے تو مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اسی میں خیر ہے. اب سوچئے کہ جس کو بھی محبت ہوتی ہے اللہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کتنی خواہش رکھتا ہے. چلیے اگر آپ کے دل میں وہ ابھی تک نہیں پیدا ہوئی تو کسی انسان کے اوپر قیاس کر کے دیکھ لیجئے کہ جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، اور کیا دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کو دیکھیں. ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے اٹھائیں گی، پیار کریں گی، اس سے بات کریں گی،
ان کی تڑپ ہوتی ہے کہ دیکھتے رہیں اپنے بچوں کو. اگر دور چلے جائیں تو اب تو خیر ویڈیو کال سے تسلی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے. کسی بھی چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے. ان کی محبت کا ہماری محبت سے کیا مقابلہ. ہم تو سوچتے بھی نہیں. اور سچی مجھے نہیں بتائیے، نہ میں پوچھنا چاہتی ہوں، نہ آپ کے راز کھولنا چاہتی ہوں. سچی اپنے دل سے پوچھئے کہ میرے دل میں اللہ کو دیکھنے کی کتنی تڑپ ہے. دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کب دیکھوں گی اپنے رب کو. آتا ہے کب دیکھوں گی اپنے رب کو. ہمیں تو دنیا کی چیزیں دیکھنے کا ہی خیال نہیں پیچھا چھوڑتا. کب دیکھوں گی اس کو، کب دیکھوں گی اس کو، کب دیکھوں گی یہ چیز، کب دیکھوں گی وہ چیز. اللہ کو کب دیکھوں گی، اور اللہ کو دیکھنا کیسے ہوگا، اور وہ کیا نعمت ہوگی. کبھی نا اپنے آپ میں ڈوب کے، اپنے تصور میں ڈوب کے، اپنے آپ سے بات کر کے وہاں تک اپنے آپ کو لے جایا کریں، ساری ڈسٹریکشن چھوڑ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، خاموشی کے ساتھ. اصل میں ہمیں تنہائی پسند نہیں نا. ہم اتنے سوشل ہیں کہ اگر انسان نہ ملے تو ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں. ڈھیروں انسان ہمیں مل جاتے ہیں، جانے انجانے، جس کو چاہیں میسج کر دیں، جس سے چاہیں باتیں شروع کر دیں، فضول لغویات ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع کرتے رہتے ہیں. لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے اسے تنہائی بڑی پسند ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے رب سے بات کر سکتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کے رکھ سکتا ہے. وہ اپنی ساری مشکلات اس کے آگے رکھتا ہے، پھر اس سے دعائیں کرتا ہے، پھر مناجات کرتا ہے. مناجات کا مطلب آتا ہے سرگوشیاں. سرگوشیاں کس سے کی جاتی؟ جس پر آپ کو یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، جو آپ کے قریب ترین ہوتا ہے، جو آپ کا محبوب ہوتا ہے. آپ اس سے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو کسی اور سے نہیں کرتے اور کرنا چاہتے ہیں. آپ کی زندگی کے جو بھی اہم واقعات ہوتے ہیں آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں. تو بندہ مومن اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، چپ کے دعا کرتا ہے. زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کی تھی؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، خفی چھپی ہوئی دعا. بیٹھا ہے انسان بندوں کے بیچ میں اور چپ کے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، دل ہی دل میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے. ان چیزوں پر غور کیا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات مان گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ بھلائی عطا فرما دی، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. زبردست علم مل گیا ان کو. بس اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین حصے کو پکڑے رکھیں. ان قریب میں تمہیں نافرمان لوگوں کے گھر دکھاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو سارے یہ احکامات بہترین سے بہترین ہیں، لہٰذا جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے وہ سبھی اچھا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم اس کے بہترین حصے پر عمل کرو، بہترین حصے کو پکڑے رکھو. یعنی انسان کی سچویشن اور حالات کے مطابق جو چیز اس کو ضرورت ہو اس کو لے لینا ہی اس کے لیے بہترین ہوتا ہے. مثلاً آپ کے گھر میں دوا رکھی ہوئی، پین کلر رکھا ہوا ہے، آپ کو اللہ کے فضل سے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن ایک دن اچانک آپ کے سر میں درد ہو گئی اور آپ نے اٹھ کے وہ دوا کھا لی. اب وہ چیز جو پہلے آپ کے لیے ایک معمولی تھی پھر کیا ہو گئی؟ بہترین ہو گئی. یہ بہت کام کی دوا، ٹھیک ہو گئے نا آپ، یہ بہت کام کی دوا، اب اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے شروع میں ہمیں ہر چیز سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور حالات ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت بھی بدلتی رہتی ہے، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جواب ہمیں ملنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ بہترین ہو جاتے ہیں. ورنہ اللہ کے سارے احکامات بہترین ہیں. فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو ضرور پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ بھی لیں تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے. متکبر شخص کبھی علم نہیں سیکھ سکتا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. ایک آیت کو بھی جھٹلانا اعمال کو ضائع کرنے کا
باعث بن جاتا ہے. انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک مجسم بچڑا بنا دیا جس کی گائے کی سی آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا تھا اور نہ ہی کسی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا تھا؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظلم کر رہے تھے. بچڑے کی شکل میں معبود بنانے والا کون تھا؟ سامری. لیکن بچڑے کی نسبت پوری قوم کی طرف کیوں کی گئی؟ کیونکہ سامری کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اپنے زیورات دیے تھے، لہذا کام تو ایک نے کیا لیکن ان کی ساری مالی مدد کی وجہ سے وہ سب اس گناہ میں شریک ہو گئے. تو یاد رکھیے، اگر آپ کسی نیکی کے پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں تو اس نیکی کے کام میں آپ کا پورا حصہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی غلط کام میں آپ حصہ ڈالتے ہیں تو اس غلط کام کا بھی پورا حصہ آپ کو ملے گا. اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کو ندامت ہوئی، اور ندامت توبہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد اسے توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے واپس آیا تو اس نے کہا میرے جانے کے بعد تم نے میری کتنی بری جانشینی کی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے ہی جلد بازی کی؟ اور اس نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر. قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اوپر کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رجع موسیٰ الی قوم غضبان اسفا، غضب اور افسوس سے بھرے ہوئے آئے. غضبان، غضب سے بھرے ہوئے، اور ایک دم غصے ہوئے، اور ہارون کی داڑھی کے بال پکڑ لیے اور تختیاں ایک طرف زور سے ڈالی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ گئی. لیکن جب ہارون علیہ السلام نے معذرت پیش کی تو کتنی جلدی غصہ ختم کر دیا، فوری طور پر دعا کرنے لگے. کیا ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں کہ شدید غصہ آیا ہو اور جب دوسرا شخص کہے کہ سوری تو ہم کہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اور تمہیں معاف کر دے؟ بول سکتے ہیں؟ ہمیں ایسا ایمان لانا ہے. یہ پیغمبروں کے قصے ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سنائے جا رہے، یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے اسوہ پر عمل کر سکیں. تو ہارون علیہ السلام کا لہجہ بھی بڑا حلیمانہ تھا، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام بھی نرم ہو گئے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص غصے میں ہو تو اس سے کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے. غصے کا جواب غصے سے نہیں، غصے کا جواب حلم سے، برداشت سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، ہنس کے. فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور اس دنیا کی زندگی میں ذلت آ پڑے گی، اور ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب موسیٰ کا غصہ جاتا رہا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، کسی انا کا شکار نہیں ہوئے، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ تختیاں دو ٹکڑے ہو گئی یا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، بس کہیں سے چپ ہو گئی ہوگی، ورنہ تو وہ تعلیم باقی تھی کیونکہ اس کے اندر تو سب کچھ لکھا ہوا تھا. اور نسخہ کا لفظ ہے نا، نسخ سے ہے، نسخ ینسخ، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. اور نسخہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جاتا ہے، اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کہتے ہیں، مینوسکرپٹ. تو یہاں پر ایک صفت بتائی گئی ہے کہ آسمانی کتابوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں. کن کے لیے ہے یہ ہدایت؟ للذین ہم لربہم یرہبون. یہ ہدایت ان کو حاصل ہوتی ہے جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جو رب سے ڈرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، کیونکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی
موسیٰ علیہ السلام میں یہ قوت تھی کہ ان کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا. غصے کے اعتبار سے لوگ مختلف قسموں کے تھے. کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیر سے آتا ہے، جلدی جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیر سے آتا ہے، دیر سے جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو جلدی آتا ہے اور جلدی جاتا ہے. سب سے اچھا کون ہوا؟ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کر لیے. پھر جب زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان سب کو اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. کیا تو ہمیں اس فعل کی بنا پر ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو ہی ہمارا دوست ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. یہ 70 لوگوں کو موت کیوں آئی؟ کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہوا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پر، اور وہاں جا کر انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود سامنے نہ دیکھ لیں. تو اس گستاخی پر ان پہ بجلی گری. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، بس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. اور کیا کرتے ہیں؟ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یہاں نماز کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نماز پھر بھی پڑھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہم سارا سال ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہتے ہیں. صدقہ اور چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ اور چیز ہوتی ہے. زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. زکوٰۃ ہجری کیلنڈر کے سال مکمل ہونے پر ہوتی ہے. اس کا نصاب ہوتا ہے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، اور اسی طرح مویشیوں اور زرعی زمینوں کا بھی اپنا اپنا حساب ہوتا ہے. تو سال کے آخر میں ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے اس پر پرسنٹیج نکال کے اور پھر جو اماؤنٹ بنتی ہے فوراً نکال دینی ہوتی ہے. تو یہاں پر کن لوگوں پر اپنی رحمت ہے؟ جو یہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام ٹھہراتا ہے، اور ان سے ان کے وہ بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت کس میں ہے؟ کس چیز میں ہدایت کا راز ہے؟ ذرا غور کیجیے نا آیت پر، آخری حصہ دیکھیے. اس رسول نبی امی پر ایمان لا کر، اس کے کلمات پر یقین کر کے اس کی پیروی کرتا ہے. اتبعو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی، آپ کی اتباع کامیابی کے لیے ضروری ہے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عدل کرتا ہے. یعنی ساری قوم موسیٰ ایک جیسی نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیا. اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا
کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا اسی بستی میں ٹھہرے رہو اور اس میں جہاں سے تم چاہو کھاؤ، اور کہو حتتن ہمیں بخش دے، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، سنزید المحسنین۔ تو احسان کا بدلہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ مت سوچے کہ ہم نے کسی پر احسان کیا تو وہ کسی کے فائدے کا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کا ہے۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کرتے تھے، جب ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں آزما رہے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سبت یعنی ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن ہے، عربی زبان میں اس کو سبت کہتے ہیں، انگریزی میں سیٹرڈے کہتے ہیں۔ اس دن میں ان کے لیے ہر طرح کی معاشی سرگرمیاں ممنوع تھی، کوئی بزنس نہیں کر سکتے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ تو ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، لیکن انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی، اور پھر بعد میں کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا بھی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا، اور بڑا سخت عذاب آیا۔ وہ کیا کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے پاس عذر کے طور پر، اور شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے اس واقعے کے بعد۔ ایک گروہ تو مسلسل نافرمانی پہ کمر باندھے ہوئے تھا، مچھلیاں پکڑنے کا شوقین تھا اور کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا رہا، جب نہ مانے تو چپ کر کے بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے۔ تیسرا گروہ مایوس ہونے کی بجائے بدستور انہیں نصیحت کرتا رہا۔ اب دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا کہ جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں، اس پہ کمر باندھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ معذرتن الی ربکم، ہم کیوں سمجھا رہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ ضرور مان ہی جائیں، یہ نہ بھی مانے تو کم از کم ہمارے پاس تو عذر ہوگا کہ ہم نے روکا تھا۔ اب سمجھ آ گئی ہمیں کیا کرنا ہے اس آیت کی روشنی میں؟ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کسی کو ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ بتایا، وہ نہیں مانتا، وہ جانے اس کا کام جانے، ہماری بلا سے نہیں، وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی یاد دہانی کراتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو کہا تھا۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں جو اس کے دائرہ کار میں ہے، اور جو ہمارے دائرہ کار میں نہیں ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے نجات دے دی، اور جو ظلم کرتے تھے انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نجات کا سبب ہے۔ پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے، یعنی کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، لیکن کوئی ان کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بلا شبہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ آزمایا، شاید کہ یہ رجوع کر لیں، شاید کہ پلٹ آئیں، شاید کہ کچھ سیکھ جائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر ان کے بعد ایسے نااہل جانشین کتاب کے وارث ہوئے جو اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے اور کہتے کہ ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اسی کی مانند اور مال و متاع آتا تو وہ اس کو بھی لے لیتے،
کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے، حالانکہ جو کچھ اس میں تھا انہوں نے پڑھ لیا تھا، علم تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اہل کتاب رشوت لے کر لوگوں سے کتاب اللہ کی غلط تفسیر کرتے، لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے، اور اس کے باوجود خود کو بخشا ہوا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، اس لیے ہماری تو نجات ہی نجات ہے۔ اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ کتنا بھی بڑا کوئی عالم ہو کتاب کا، اگر وہ اس کتاب کے مطابق بات نہیں کرتا، کسی عالم ہونے کی ڈگری اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گناہوں پر اصرار جو ہے وہ ہلاکت ہے، ان کو سمجھایا جاتا پھر وہ دوبارہ وہی کام کرتے۔ تو ایسا استغفار مطلوب نہیں جو صرف زبان کی حد تک ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ استغفار چاہیے جو واقعی گناہوں پر ندامت کے بعد اور شرمندگی کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اسے معافی مانگے۔ اس کے برعکس کچھ اور لوگوں کی صفت بیان کی گئی، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی کتاب کو خود اپنے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نماز کے ذریعے مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو صبح سوتا رہے اور پھر دیر سے اٹھے، دیر سے نماز پڑھے اور پھر گاؤن پہن کے جا کے دورہ قرآن کرانا شروع کر دے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادات، اور عبادات میں سب سے بڑھ کر اپنی نماز کی کوالٹی کیا ہے، نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، اور نماز کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نماز کی کتنی فکر کی جاتی ہے، اور نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو ترجیح کتنی دی جاتی ہے۔ نماز چونکہ دین کا بنیادی ستون ہے، اگر یہ ڈھہ گیا تو سب کچھ گیا، سب کچھ برباد، وہ چھت جو کھڑی ہے نا سب نیچے آ جائے گی۔ تو اس لیے دین کی تعلیم دینے والے مصلحین کو سب سے پہلے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور پھر دوسروں کی بھی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا گویا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کہاں سے حاصل ہوتا پھر؟ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے۔ سورۃ البقرہ میں طور کا لفظ بیان کیا گیا، اور یہاں جبل کا لفظ، یہاں پہاڑ کا لفظ آیا ہے۔ یا تو وہ طور نامی پہاڑ تھا، یا لفظ طور عام پہاڑ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر یہ پہاڑ بلند کیوں کیا گیا؟ یعنی پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر، پہاڑ جو ہے نا زمین میں کیلوں کی طرح گڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے ان کو اکھاڑنا کچھ مشکل ہے، اس کو اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر معلق کیا گیا کہ مانتے ہو یا نہیں۔ لیکن پھر یہ قوم بھول گئی۔ قوت کے ساتھ پکڑنے کا حکم، یعنی قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا ہے، لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں، پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے، وہ ہے اہل القرآن میں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے۔ اس عہد کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے، جن کی روحیں پیدا کی گئی تھی اس دن، ایک عہد دیا تھا، یعنی آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد کو نکال کے اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم سب تیرے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ وعدہ کیوں لیا گیا تھا اس وقت؟ تاکہ کل کوئی عذر نہ پیش کرے
کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اس لیے ہم نے بھی شرک کیا. توحید اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے اور اسی بنا پر انسان کا حساب ہوگا. یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد انہی کی اولاد تھے. کیا پھر تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ان غلط کاروں نے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ یہ رجوع کر لیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور انہیں اس شخص کا حال پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دیں پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب دی، آیات کا علم دیا، اس نے سمجھ لیا ان کو، لیکن پڑھنے کے بعد اس کو بلا دیا اور ان پر عمل چھوڑ دیا. اب کیا ہوا؟ شیطان کو رستہ مل گیا، شیطان اس شخص کے پیچھے لگ گیا اور یہ پوری طرح گمراہ ہو گیا. ایسے نمونے ملتے ہیں آج کی دنیا میں بھی. قرآن پڑھا، عمل بدلا، چھوڑا تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا، سارا عمل بھی ختم، پردہ ختم، نمازیں ختم اور پوری دنیا میں ہی لگ گئے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ساتھ اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا. یعنی دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ گیا بس. لہٰذا اس کی مثال کتے کی طرح ہے. یعنی ایسا شخص جو دین پڑھ لکھ کے پھر چھوڑ دے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے. یہی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. بس آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں. بعض مفسرین نے اس شخص کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، لیکن اس تکلف کی اتنی ضرورت ہی نہیں. ایسے افراد ہر امت میں ہر دور میں ہوتے رہے ہیں. جو انسان بھی اس طرح کی صفات رکھتا ہوگا وہی اس آیت کا مصداق ہے. اور یہ کتے کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ کتے کے اندر ایک لالچ ہوتی ہے. وہ کہیں راستے میں چل رہا ہو نا تو اس کے کام کی نہ بھی چیز ہو پھر بھی اس کو سونگ کے گزرتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ہڈی پڑی ہو، شاید میرے فائدے کی کوئی چیز ہو. یعنی اس کی لالچ کی ایک انتہا ہے. تو ایسا شخص بھی جو دین کو چھوڑ گیا، دین کی مجلسوں کو چھوڑ گیا، دین کے طریقے کو چھوڑ گیا، دین پر عمل کو چھوڑ گیا، اس کے اندر بھی دراصل خواہشات تھی اور دنیا کے مال کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہتی تھی. جیسے کتے کی رال ٹپکتی رہتی ہے ایسے ہی اس کی بھی. تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے رہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جن کو وہ بھٹکا دے تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر مل جائے تو اللہ ہی کا شکر ادا کرے. پھر فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو یقینی طور پر جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی کیوں جہنم میں جائیں گے وہ؟ ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں. یعنی جو لوگ مقصد حیات سے غافل ہو کر زندگی بسر کریں پھر ان کا یہ انجام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کو پہچاننا، ان کے احکامات کو سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو بھٹک جائے گا، اور بھٹک گیا تو پھر انجام بہت ہی خوفناک ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے بہترین نام ہے، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یہ ضرور اس کا بدلہ دیے جائیں گے جو یہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ ان گنت. کچھ تو ایسے ہیں جن کا ہمیں علم ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہم علم ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو، ناموں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. بعض علماء نے قرآن و حدیث سے 1000 سے زیادہ نام نکالے، اور اللہ کے بعض نام ایسے ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ اس نام کا بھی واسطہ کہ جو تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا وہ ہمیں ابھی بتایا ہی نہیں.
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جب بھی کوئی فکر یا غم لاحق ہو وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم اور فکر دور کر دیتا ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہم اسے سیکھ نہ لیں؟ آپ نے سوچا ہم بھی سیکھ لیں؟ فرمایا جو بھی اسے سنے اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ اگر تو سیکھنا ہے تو میں بول دیتی ہوں، اگر سیکھنا نہیں تو پھر خلاف حجت نہ ہو جائے۔ یہ رنج و غم دور کرنے کی دعا ہے۔ نہیں آتی تو کہیں لکھ کے لگا لیں، شاید لکھا ہوا کارڈ بھی کوئی موجود ہو تو وہ لے لیں تاکہ یاد دہانی ہو، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا نا جس میں کوئی رنج و غم نہ ہو۔ اور وہ دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا فیصلہ مجھ پہ نافذ ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں عین انصاف کا ہے۔ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے جسے تو نے خود اپنا نام رکھا یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا ازالہ اور میری فکر کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ اور قرآن کے قریب آ جائیں گے۔ یہاں ایک اور بات سے خبردار بھی کیا گیا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں کرنا چاہیے، کجربی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے۔ مثلاً اللہ کے اسی نام سے ایک بت کا نام لات رکھ دیا گیا، اللات تھا پھر اس کو خالی لات کر دیا آسانی کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے صفاتی ناموں میں عزیز میں سے عزا بنا لیا گیا، یہ الحاد ہے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا، جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا ہم نے خود بنا کے اللہ کا رکھ دیا، وہ بھی درست نہیں۔ من گھڑت نام نہیں لینے چاہیے اللہ تعالیٰ کے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلاً اسے ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے، دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ اور الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان ناموں میں تعویل، تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے، جیسے کچھ گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہی ہے اور باقی صفاتی نام ہے۔ اور سیدھے رستے سے ہٹنا کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں الحاد بذات خود کیا ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کے وہ نام رکھنا کہ جو اور معبودوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے یزدہ، بھگوان، رام، ایسے نام بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں آتا خدا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا، اللہ رکھا ہے۔ یا یہ کہ اللہ کے نام بندوں یا کسی بتوں وغیرہ کے نام رکھ دیے جائیں، یہ بھی درست نہیں۔ یا یہ کہ ان کے اندر کوئی تحریف اور تعطیل وغیرہ کر دی جائے۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے اس صفت کو اس سے نکال دینا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ کو ٹرانسلیشنز بھی مل جاتی ہیں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، اور کارڈز موجود ہیں جن میں یہ چیز ہے، تو اگر آپ کے پاس ہوں اور ان کو یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اللہ سے دعا کریں جو اصل چیز یہاں سکھائی جا رہی، تو کیسے مانگیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض، یا فرد، یا صمد۔ یعنی نام لیتے جائیں جتنے بھی آپ کو یاد ہیں، لیکن دل سے لیں، سوچ کے لیں اور پھر پکاریں اس کو، تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ واسطہ دینا، ان ناموں کا واسطہ دے کر، وہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ یہ کام کر دو۔ اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ یہی وصف موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعض لوگوں کا بیان ہوا۔ یہاں مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اب حق صرف اس امت کے پاس ہے۔ اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین اور وہ تمام لوگ جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر نئے رستے اختیار نہیں کرتے، خود بھی عمل کرتے ہیں ان دو پر اور لوگوں کی بھی اسی کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے ہم انہیں ضرور اس طرح آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے، یعنی فوری گرفت نہیں ہوگی تاکہ یہ غفلت میں پڑے رہیں
ان کو ڈھیل دوں گا اور پھر اچانک پکڑ لوں گا، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو ایک کھلم کھلا خبردار کر دینے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ میں کسی قسم کا کوئی جنون نظر نہیں آتا، آپ ایک مکمل صحت مند انسان تھے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی، اور یہ کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو، پھر اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہ خود ہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہوگی، وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ساعہ سے مراد پل، سیکنڈ، کیونکہ قیامت اچانک ایک لمحے میں آ جائے گی، دیر بھی نہیں لگے گی۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بہت زیادہ بھلائی حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو بس خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ غیب جاننا تو صرف اللہ کی صفت ہے، ورنہ آپ یہودی عورت کا زہر ملا گوشت نہ کھاتے، حضرت عائشہ پر بہتان لگا تو 1 مہینہ پریشان نہ رہتے۔ تو یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو اس عورت نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اسے لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا تو ہم ضرور ہی شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو دونوں اس کے دیے ہوئے میں شریک ٹھہرانے لگے، پس بلند تر ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریک ٹھہرانا دراصل ناشکری ہے، کفر ہے۔ کیا وہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ تو وہ ان کی کسی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تم پر یکساں ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ بت پرستوں نے اللہ کے نیک اور ولی اور نبی ان لوگوں کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے، بت بنا کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو یہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ تو اللہ کا شریک جن چیزوں کو بنایا جاتا خواہ وہ قبر کے اندر مدفون ہو یا باہر کہیں رکھے ہوں سجاوٹ کے لیے، ایک ہی مطلب ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے جیسے مجسمے وغیرہ لوگوں نے گھر میں رکھے ہوتے پھر دل کے اندر سے اس کی کراہت میں نکل جاتی ہے۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پاؤں، ہاتھوں، آنکھوں اور کانوں کو خاص کیا ہے کیونکہ یہ علم کے حصول کے لیے، کوشش کرنے کے لیے اور دوسروں کی مدد کرنے کے آلات ہیں۔ تو ہمیں اپنے جسم و جان سے بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان اعضاء سے فائدہ پانے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم متعنی بسمعی و بصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری۔ اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین،
بے شک میرا سرپرست تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی صالحین کی سرپرستی کرتا ہے. نیک مومن جو ہیں وہ ہمیشہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی دوستی نہیں کرتے جو انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان سے دوستی کر لی اور اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور اللہ نے ان کی ہر کام میں مدد فرمائی جس میں ان کے لیے دین و دنیا کی بھلائی اور مصلحت اور فائدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ان کی ہر مصیبت کو دور کر دیا. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سنتے ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض برتیے. توحید کی دعوت میں مشکلات تو آتی ہیں لیکن انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اسلام کی دعوت کا فریضہ سر انجام دے، جو اسلام کو دنیا میں پھیلائے. ایک اور جگہ پر فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہے. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تو بدخلق ہوتا، سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. شیطان سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر یکا یک صاف دیکھنے لگتے ہیں. گویا اللہ کا ذکر ہر شر سے بچنے کا سبب ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے شیطان بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. یعنی کفار اور منافقین کیوں ان کے بھائی ہیں؟ کس کانٹیکس میں؟ کیونکہ وہ انہیں گمراہی میں بڑھاتے اور گھسیٹتے لے جاتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم نے خود اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا. کہہ دیجئے بے شک میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کفار 3 باتیں کہتے تھے، اس قرآن کو مت سنو، اس میں شور کرو اور اس پر غالب آ جاؤ. تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ پڑھو بھی، غور سے سنو بھی اور خاموش بھی رہو. اور قرآن کے معاملے میں یہ حکم سب کے لیے عام ہے، خصوصاً نماز اور خطبہ جمعہ میں خاموش رہنا فرض ہے. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور صبح اور شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آواز بلند کیے بغیر اپنے رب کا ذکر کیجیے اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں. غدوب کہتے ہیں فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے کا وقت، اور آصال کہتے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت. یہی وقت ہے صبح شام کے اذکار کا، تو ان کی پابندی کیجیے. اور اللہ کا ذکر کرنے کے جو آداب یہاں بتائے گئے وہ کیا ہے؟ دل ہی دل میں پکارو، بہت چیخ چلا کے نہیں، دل کی حاضری کے ساتھ، تضرع عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کے، خیفہ خاموشی سے، خوف سے، دل پہ خوف بھی طاری ہو. دون الجہر، یا تو آواز کے بغیر کیونکہ یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے، یا پھر درمیانی آواز سے. ذکر کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں. نماز پڑھتے ہوئے زبان سے بول کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں، صرف دل دل میں نہیں پڑھ سکتے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہو. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. مقرب فرشتے
جب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو انسان کو بھی صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. آپ بھی اپنی گردنیں جھکا لیں. سورۃ الانفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. جنگ بدر کے بعد، جو کہ پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آیا. ابھی تک اس کا کوئی قانون نہیں بتایا گیا تھا، لہٰذا سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح تقسیم ہوں گی، یہ کس کا حق ہے؟ تو جواب کیا آیا کہ غنیمتیں حقیقت میں تو تم میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں ہوئی، اللہ کی مدد سے ہوئی ہے. اصل میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات اچھے رکھو، کیونکہ جہاں مال آتا ہے وہاں باہم کشیدگیاں بھی آ جاتی ہیں. اکثر لڑائی جھگڑے لوگوں کے درمیان مال کی وجہ سے ہوتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں. تو اللہ کا ذکر سننے پر دل کا ڈر جانا ایمان والوں کی صفت ہے، یعنی وہ غافل نہیں ہوتے. کون ہیں ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے. جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو بدر کے موقع پر آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا. یجادلونک فی الحق، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ اس کے بارے میں آپ سے یوں جھگڑ رہے تھے گویا کہ یہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور یہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے یعنی ہتھیار والا تمہارے لیے ہو جائے، اور اسی پر اختلاف تھا. اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ مجرموں کو ناگوار ہی گزرے. استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں بے شک تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد دینے والا ہوں جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ مقابل دشمن 3 گنا زیادہ تھا، 1000 کے قریب. ان کے پاس اسلحے کی فراوانی بھی تھی، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی کم تھیں. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں بہت الہا و زاری میں مصروف دعا تھے، اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لیں اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں استغاثہ کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، دل حضوری ہونی چاہیے، فریادیں کرنی چاہیے. اور اللہ نے اس کو محض ایک خوشخبری بنایا ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے.
بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی فرشتوں کے نزول کا مقصد مومنوں کو خوشخبری دینا تھا، اطمینان ان کے دلوں میں پیدا کرنا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد دے سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں نے عملاً مدد نہیں کی تھی، مدد کی تھی جب وہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست یعنی وسوسے کو تم سے دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے. جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی مسلمانوں پر اونگ طاری ہوئی تھی. اور پھر ایک اور انعام بھی ہوا کہ بارش نازل فرما دی، جس سے وضو اور طہارت میں آسانی ہو گئی، پینے کے لیے پانی مل گیا، اور ریتلی زمین پہ بارش پڑی تو چلنا پھرنا آسان ہو گیا. اور جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں کفر کرنے والوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بس تم گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ ہے سزا تمہاری، بس چکھو اسے، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہاری میدان جنگ میں ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پشتے نہ پھیرو. زحفن کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابل آنا، دو بدو ہونا. یعنی جب صفیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں جنگ کے لیے تو پھر بھاگ نہیں سکتے. جنگ سے بھاگنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا. اور جو کوئی ان سے اس دن اپنی پشت پھیرے سوائے اس کے جو جنگ کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف پناہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تو در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا تھا، اور جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے عمدہ امتحان سے گزار دے. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی، لیکن یہ ساری کامیابی صرف اور صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے تھی. یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف جو ریت پھینکی تھی اس کی تاثیر کیا ہوئی کہ وہ ان کی آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے، چندیا گئی ان کی آنکھیں، اور نتیجتاً مسلمانوں کو اس سے بھی مدد ملی. لیکن اس میں تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. یعنی آپ اگر کسی بھی چیز کو، کسی ٹول کو استعمال کرتے ہیں اور وہ عین وقت پر کام آ جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے. ورنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ریسورسز ہوتے ہیں لیکن کام نہیں آتے. یہ بات تو اس طرح ہے، اور یقیناً اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے تو بے شک فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کثرت میں ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی، اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے اور رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے، کل تو اسے ہلاک کر دے. تو ان کا خیال یہ تھا، ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو کاٹ دیا ہے، لوگوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ بتا رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اگر دین کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں اگر کچھ دوریاں آ جاتی ہیں ذہنی دوری کی وجہ سے، تو وہ دین کو بدنام کرتے ہیں. حالانکہ دین کا اس میں کوئی قصور نہیں. بات یہ ہے کہ جو حق کو پہچان کر بھی حق قبول نہیں کرتے، پھر وہ ان لوگوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسے قبول کر لیا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر پھر اس کو اپنا لینا چاہیے، منہ نہیں موڑنا چاہیے. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں. بس وہ باتیں ان کے کانوں سے صرف ٹکراتی ہیں، دل تک نہیں جاتی، ان کا عمل نہیں بدلتا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے.
جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. انسان عقل کی بنیاد پر ہی سارے حیوانات سے فوقیت رکھتا ہے، ان سے ممتاز ہے. لیکن اگر کوئی شخص عقل سے کام نہ لے، عقل استعمال نہ کرے اور حماقت کا ثبوت دے، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، تو پھر ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا بھی دیتا تو یقیناً یہ منہ پھیر جاتے، اور یہ ہیں ہی بے رخی کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے. حق کو سننے سے اور سن کر فائدہ اٹھانے سے محروم ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر حق کو لینے کی، قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، شوق ہی نہیں ہوتا، رغبت ہی نہیں ہوتی. تو اللہ کا کلام سن لینے کے بعد جس کے اندر بھلائی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی وہ اس کو سنی انسنی کر دیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو. حسن بصری کہتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے، یہ نفع بخش علم ہے، انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ علم جو زبان پہ ہوتا ہے، صرف زبان سے انسان بول رہا ہوتا ہے. یہ علم انسان کے خلاف حجت بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ جو جانیں، جو سیکھیں، اس کو اپنانے کی پوری کوشش کریں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ اور رسول کی بات ماننا زندگی بخشتا ہے. جو نہیں مانتے وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہیں، اور حق جن کے دلوں میں نہیں ہوتا، دلوں میں نہیں اترتا، ان کے دل بھی مردہ ہوتے ہیں. اور یہاں حق واضح ہونے کے باوجود نہ ماننے والوں کی سزا بتائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. جیسے آتا ہے نا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب انسان خود منہ موڑ لیتا، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو پانی چاہیے ہو تو آپ گلاس کو کس طرح رکھیں گے؟ سیدھا رکھیں گے نا، تاکہ دوسرا اس میں پانی ڈال دے. لیکن اگر آپ نے اس کو موڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ٹیڑھا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اندر کچھ نہیں جائے گا، باہر سے باہر چلا جائے گا. ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکل جائے گا، صرف وہ کانوں سے ٹکرائے گا، اندر نہیں جائے گا. ہم دیکھیے کہ جنگ تبوک میں کعب بن مالک فوری طور پر نہیں نکلے تو کیا ہوا؟ بعد میں پیچھے ہی رہ گئے. ہم بھی بعض اوقات کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سستی کر جاتے ہیں تو پھر ہمارا دل ہی پلٹ جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں اب کیا کرنا، پھر کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا بیچ میں، اللہ نے توفیق چھین لی. لہٰذا جب ارادہ کریں تو کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ کون سا فتنہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہماگیر عذاب بھیج دیتا ہے، یعنی کسی قسم کی آزمائش، عذاب، مصیبت آ جاتی ہے. اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا یعنی مدینہ میں، پھر اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو جبکہ تم جانتے ہو. امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس سے وہ تمام ذمہ داریاں، عہد، معاہدے مراد ہیں جو اللہ یا بندوں سے کیے گئے ہوں، جیسے صلح کا معاہدہ، جنگ کا معاہدہ، نکاح کے موقع پر ہونے والا معاہدہ، اتنا مہر دیں گے اور پھر کچھ نہ دیا جائے. اسی طرح ایک دوسرے کے ذاتی راز، فوجی راز، یہ بھی امانت ہوتے ہیں. اور اسی طرح کسی کا رکھوایا ہوا آپ کے پاس مال یا کوئی راز. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان لو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی مال اور اولاد میں مشغول رہنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ مال کی کثرت انسان کو غافل کرنے کا باعث بن جاتی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کر دے گا.
ہر وقت آپ کسی مفتی سے سوال نہیں کر سکتے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کیا ہے، یہ نہیں، حلال اور حرام تو واضح ہے، لیکن ان کے بیچ میں بھی مشتبہ امور ہیں بہت سے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اپنے اندر ایک روشنی اور ایک فرقان ہو. لیکن یہ کب آتا ہے؟ اللہ کے تقوی سے آتا ہے، اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تقوی کی وجہ سے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور فرقان جو ہے یہ دل کا نور ہوتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. قریشی سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایک دن دارالندوہ میں بیٹھ کے اس پر خوب آپس میں مشورے کیے. آخر میں یہ طے پایا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان مل کے آپ کو قتل کریں گے تاکہ کسی ایک پر ذمہ داری نہ آئے، اور دیت دے کے جان چھوٹ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا کہ آج کی رات یہ آئیں گے اس مقصد کے لیے کہ جب آپ صبح نماز کے لیے نکلے تو یکا یکا آپ پر حملہ آور ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ساری تدبیر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا حتیٰ کہ آپ غار ثور پہنچ گئے. تو یہ کافروں کی چال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، اور اللہ بچانے والا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی کی مانند کہہ سکتے ہیں، یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی وہ حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا. کتنے احمق لوگ تھے کہ جو اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں. ضد اور ہٹ درمی کی انتہا ہے. اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں. نبی جب قوم کے اندر ہوتا تو عذاب نہیں آتا، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار عذاب سے بچنے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک حفاظت تو ختم ہو گئی، اب صرف دوسری باقی رہ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو استغفار کی بدولت دور ہو جاتی ہے. اور ان کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہے. اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہی تھی. بس اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں آستانوں میں رقص کرتے ہیں، ڈول پیٹتے ہیں، دمالے ڈالتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور اس کو انہوں نے دین بنا رکھا ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. آپ دیکھیے کہ لوگ کفر کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور ہم دین کو پھیلانے کے لیے خاموش رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. ان قریب یہ اسے مزید خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر کر دے، پھر وہ ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر وہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے. یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اور یہی ہوا نا کہ مشرکین کے سردار جو 70 لوگ مارے گئے تھے جنگ بدر میں، ان کو کلیب کے کنویں میں ایک کے اوپر ایک پھینکا گیا تھا. ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے اگر یہ باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا. اب بھی بخش دیا جائے گا اتنی مخالفت کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود. اور اگر یہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ تو گزر چکا ہے. تو اسلام قبول کرنا پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. یعنی یہ جنگ بدر آخری جنگ نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ہوگی، اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے. اور وہ ہو گیا فتح مکہ پر. پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار. یعنی اگر لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، تمہاری مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، تو یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. دشمن کے مقابلے میں تمہارا مددگار و حامی و ناصر
اللہ رب العالمین ہے. تو کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جس کا مددگار اللہ ہو. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. نعم المولا و نعم النصیر، مدد بھی وہی کرتا ہے، یعنی نصیر بھی وہی ہے. اور مدد کب آتی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم سب سے بھی کہا گیا کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اس دین کو لوگوں تک پھیلانے میں، عام کرنے میں. معلوم نہیں کتنے ہی لوگ اس کے بغیر پریشان زندگی بسر کر رہے ہیں، بے چین زندگی بسر کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں سب کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور اس کام میں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو یہ کرتا ہے اسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ 9 ہم نے سنا آج اور الحمدللہ بہت کچھ پایا اس میں سے. تو دیکھتے ہیں جی، تھوڑا سا پہلے ہم آپ سے کچھ آیات کے حوالے سے پوچھتے ہیں، آیات کا ترجمہ مکمل کرواتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے ڈسکشن مزید کریں گے. جن لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو پہلے موقع دیں گے، جو اوپر سے آ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، جن کے ہاتھ پہلے ہی شروع کھڑے ہوئے میں. پہلی آپ سے خالی جگہ پر کرنے کا ہم پوچھ رہے ہیں، آج استاذہ نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. اللہ کا ذاتی نام آپ نے بتانا ہے، باقی تو صفاتی نام ہے. شعیبہ آپ بتائیں گی؟ میم اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سب صفاتی نام ہے. شاباش، گڈ، بارک اللہ فیک، بالکل. تو ایک ذاتی نام اللہ ہے اور باقی صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ دیکھتے ہیں، اور انس ماہرو سے پوچھتے ہیں اگر ان کو معلوم ہے کہ یہاں کیا لفظ آئے گا. انس آپ بتا سکتی ہیں کہ یہاں کیا آئے گا؟ اس کا ترجمہ جان. اور وہ سو رہے ہوں، نائمون. دکھائیے جی آنسر. پھر انس سے ہی کہتے ہیں پڑھیں. شاباش انس، ذرا ترجمہ پڑھیے. جی، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا رات کو اور وہ سو رہے ہوں. شاباش. نوم سے ہے نا، سو رہے ہو، تو صحیح پہچان لیا آپ نے، الحمدللہ. طاہرہ یاسین، پہلے بات ہو گئی. ہنا غضنفر سے پوچھتے ہیں. ہنا غضنفر آپ بتائیں گی؟ نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. یلعبون کا ترجمہ کرنا ہے. ہنا کر سکتی ہیں؟ یلعبون وہ کھیل رہے ہوں. شاباش، ذرا دکھائیے ترجمہ. اور ہنا آپ پڑھیے. الحمدللہ. یا کیا یہ بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا چاشت کے وقت اور وہ کھیلتے ہوں. کھیلتے ہوں یا کھیل رہے ہوں. بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ. اچھا جناب، نیکسٹ دکھاتے ہیں جی. تھوڑا تھوڑا ترجمہ ریویژن بھی ہو رہا ہے. لساحرن کا ترجمہ کرنا ہے اور میں پوچھوں گی زونی ندیم میں سے. بتاؤں؟ دیکھیں میں جی، باری باری لائن سے آ رہی ہوں، مجھے موقع دیں سب ان لوگوں کو پہلے پوچھنے کا جن کے ہاتھ پہلے کھڑے ہیں. جی زونی آپ بتائیے. البتہ یہ جادوگر ہے. ٹھیک، البتہ یہ شاباش. جادوگر ترجمہ دکھائیے. زونی پڑھیے ترجمہ. کیا سرداروں نے قوم کیا میں نہیں سے کہا فرعون، سکتا، اور سے اچھا زونی دیکھ. سوری سر، کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کی بے شک یہ البتہ جادوگر ہے، خوب علم رکھنے والا. شاباش. لا کا ترجمہ البتہ ہے اور ساحرون کا ترجمہ جی ساحر، جادوگر کو کہتے ہیں نا. جی. بالکل ٹھیک ترجمہ کیا آپ نے، ماشاءاللہ. اچھا جناب، اب یہ قردتن کا ترجمہ کرنا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ زونی کے بعد کن کا ہینڈ ریز ہے. بریرہ کامران، جن کو ابھی تک موقع نہیں ملا پہلے ان کو موقع دے رہی ہوں. بریرہ آپ کر سکتی ہیں اس کا ترجمہ؟ قردتن بندر، ہو جاؤ کونو، ہو جاؤ قردتن بندر، خاسئین ذلیل. ٹھیک ہے، ذرا پورا ترجمہ پڑھیے. جی. پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جو وہ روکے گئے تھے، جس سے کہا ہم نے انہیں ہو جاؤ بندر ذلیل. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سرکشی کا یہ انجام ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ہر طرح کی سرکشی سے محفوظ رکھے. پچھلی قوموں آمین. کی بات سن کر ہمیں یہی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا جناب،
نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ پوچھتے ہیں ہم بریرہ سے. بریرہ آپ بتا سکیں گی کہ یہاں ان الانفال اور الانفال میں کیا آئے گا دونوں میں؟ بریرہ کا مائک. بریرہ آپ بتا سکتی ہیں یا میں آگے چلوں؟ ان کی جی آواز نہیں ٹیچر وہ جی جی وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ان الانفال مال غنیمت کے بارے میں. کہہ دیجئے کہ الانفال یعنی مال غنیمت للہ اللہ کے لیے والرسولی اور رسول کے لیے ہے. اچھا دیکھیں یہ نفل نہیں ہے نا، انفال ہے نا، تو یہ ایک غنیمت ہے یا زیادہ ہے؟ ایک غنیمت ہے. نہ. دکھائیے جی ترجمہ. میں بتاؤں میں چلے اب آپ جو کہہ رہی ہیں میں بتاؤں، آپ اسے پڑھیے. جی کس نے کہا تھا میں بتاؤں؟ چلے کس سے پڑھواؤں اب؟ میم میں پڑھوں؟ میں نگت بول رہی ہوں. چلے نگت آپ پڑھیں ترجمہ. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ایکسکیوز می میم، نہیں کھل رہا تھا مائک نا. اچھا کوئی بات نہیں، ابھی ان کو پڑھنے دیں، آپ سے پھر موقع دیں گے آپ کو. جی فرمائیے پڑھیے نگت. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں. کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں، پس ڈرو اللہ سے اور اصلاح کرو آپس میں، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو یہ غنیمت نہیں ہے، غنیمتوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح غنیمتیں، بس اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ انشاءاللہ، اور بہتر ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دکھائیے. ترجمہ پوچھتے ہیں جناب ہم فرحانہ شکیل سے. فرحانہ آپ جی بتائیے میم کیا میں ہے؟ بتاؤں، میری باری ہے. ایک سیکنڈ ذرا سے میں دیکھ لوں کس کی باری ہے. ہینڈ تو فرحانہ ہے کہ پہلے خالدہ کھڑا ہوا ہے. لیٹ فرحانہ سے نا، آرڈر میں چل رہی ہوں نا میں. ٹھیک ہے. اگر فرحانہ نہ بتا سکی تو موقع دوں گی. جی فرحانہ کہیے. بے شک مومن تو وہ ہیں جو جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا واجلت ذکر کیا چلے جاتا کوئی ہے بات نہیں فرحانہ، اگر نہیں آ رہا تو ان کے کوئی دلوں بات نہیں، ٹھہرے خالدہ کو موقع دیتے ڈر جاتے ہیں دل ان کے. ڈر جاتے. گڈ. ڈر جاتے ہیں. اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات تو وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں ایمان میں. والا ربی ان کے دلوں پر یا توکل کرتے ہیں. وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. دلوں پر والا کہاں ربی سے وہ پڑھ رہی ہیں؟ اپنے دلوں رب پر تو پر کہیں نہیں آ والا ربی وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. گڈ. آیات ہو میں ہو کا ترجمہ ڈراپ نہ کریں، آیات اس کی یعنی اللہ کی. ٹھیک ہے. آیات اس کی. تو جناب ایک لفظ آپ لوگوں نے اب سیکھ لیا، وجیلت. دہرائی سب اپنی جگہ. وجیلت ڈر جاتے ہیں. تو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اس کو. انشاءاللہ. چلے جی آپ خالدہ کو موقع دیتے ہیں، ان کی باری آ گئی ہے. خالدہ آپ کریں ترجمہ اس کا، یحولو کا ترجمہ کیے. خالدہ خانم کا مائک کھولے. جی کیا وجہ نہیں کھل رہا؟ چلیں مائک نہیں کھل رہا خالدہ کا. انوائٹ کیا ہوا ہے، آئی تھنک کھل گیا ہے. یہولو کیوں نہیں کھل پا رہا ہوتا؟ آپ کی سائڈ سگنل کا کچھ مسئلہ ہوگا نا، میم پھر بند ہو جاتا ہے پھر کیونکہ بعد مائک میں تو نا. دور ہوا تھا انہوں نے. ٹچ ہو جاتا ہوگا بعض اوقات، ہارڈ ٹچ ہو جاتا ہے کیونکہ مائک ایڈمن نے دیا ہوا ہے آپ کو. اینی ہاؤ آپ کیجئے پلیز ترجمہ کیجئے. ایک سیکنڈ میم. ترجمہ کیجئے یحولو کا خالدہ. وَعَلَمُوا وَجَعَلَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یحولو حائل ہو جاتا ہے. شاباش. گڈ. ترجمہ پڑھیے پورے آیت کا. جی اوہو میم اس کے اوپر قبول کر لو اللہ کا اور رسول کا حکم. اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم سے انڈرسٹوڈ لے رہے ہیں نا. جب وہ پکارے تمہیں اس کے لیے جو زندگی بخشتا ہے تمہیں، اور جان لو کہ بے شک حائل ہو جاتا ہے بین المرئی. ایک منٹ میں اس میں سے دیکھوں، ادھر اس کے اوپر آ جاتا ہے وہ کچھ نا. آیت کو اس میں سے دیکھوں، سوری. آپ اسی سے اسکرین سے دیکھ کے کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں؟
चलिए मैम मैं इसके ऊपर किसी और से पढ़वा खैर लेती एक हूँ मिनट, अगर मेरा मुश्किल हो अपना ही रही वो है तो। नाम उसके ऊपर आ रहा है, मैं इसको हटाती हूँ। बैन अल मरई हाइल हो जाता है दरमियान आदमी और उसके दिल के, और बेशक वो तरफ उसी के तुम इकट्ठे किए जाओगे। जज़ाकिल्लाह खैर। ठीक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तर्जुमा आपने छोड़ दिया, उसको भी करें। ओ सॉरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कबूल कर लो अल्लाह, ठीक है, हुक्म अल्लाह का। जज़ाकल्लाह, बस हो गया। जज़ाकल्लाह खैर खालिदा, बस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वक्त की बचत करते हैं और साथियों को भी मौका देते हैं। आपने दुरुस्त बता दिया, बारकल्लाह फी इल्मिक, शाबाश। ठीक है जनाब, चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किनकी बारी है, किनका हैंड रेज है। डॉक्टर फातिमा अशरफ, आप तर्जुमा करेंगी इसका, वालमू का। मैं करूं? डॉक्टर फातिमा, नहीं, मुझे मौका देने दें जिसका नहीं मैंने नाम लिया है। जी डॉक्टर वालम फातिमा, जान आपकी लो, आवाज मुझे नहीं आ रही। बेशक माल तुम्हारे और औलाद तुम्हारी, वालम जान लो, बेशक माल तुम्हारे और औलाद तुम्हारी आजमाइश है, और बेशक अल्लाह उसके अजर है बहुत बड़ा। हाँ, वालुम में वाव का तर्जुमा ड्रॉप नहीं करें, उसका तर्जुमा बताएं और फातिमा। जान लो, और जान लो, गुड, और जान शाबाश, ठीक, बारकल्लाह फी इल्मिक। ठीक है जनाब, इसके बाद मौका देते हैं गुलशन आरा को। जी गुलशन आरा, आप तर्जुमा कीजिए अन नसीर का और फिर आयत पढ़िए। बता सकते हैं तर्जुमा? जी जी बाजी, बोलें। जी, वनीमन नसीर, नसीर मददगार। शाबाश, तर्जुमा पढ़ें आयत का, दिखाएं जी आयत, जी, तर्जुमा दिखाएं और आयत का। अगर जी, और अगर वो मुंह मोड़ जाएं तो जान लो बेशक अल्लाह मौला है तुम्हारा, कितना अच्छा है मौला और कितना अच्छा है मददगार। ठीक है, गुड। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि आज हमारी तर्जुमे की एक्टिविटी इतनी ही थी, फिर इसके बाद मैं मजीद कुछ और बात की तरफ आऊंगी। मुझे ये बताएं आप लोग, जो बाकी साथियों ने भी हैंड रेज किए हुए हैं उनको भी मौका देती हूँ जिन्होंने अब तक बात नहीं की, क्या कहना चाहेंगे आज आप? अफशा अशफाक, नेक्स्ट हैंड आपका रेज है, क्या कहना चाहेंगी, क्या सीखा आज? और ये भी बताइए कि क्या ये जो एक्टिविटी हम करवा रहे हैं तर्जुमे की आप लोगों को, ये फायदेमंद लगती है आपको? चैट में भी लिख सकते हैं आप। जी जी, ये तो बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है, तर्जुमा भी याद हो जाता है, और जब रिफ्लेक्शन का आप लोग मौका देते हैं उससे हम एक डेलिबरेटली हम कॉन्शियस होके ये काम करते हैं कि हम रिफ्लेक्शन उसमें से नोट करें। तो मैंने आज वैसे तो 4-5 आप से शेयर करने के लिए लिखे हैं, अपने अमल के लिए पॉइंट्स लिखे हैं। एक तो 104 नंबर आयत है अल-अराफ की, उसमें ये मुझे ये समझ आई कि फोकस अपना जो है ना, वो हमने उस काम की तरफ रखना है जो हमें दिया गया, हमने जो अपना खुद से करना है। क्योंकि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जाके ये बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो हमें भी अपनी बात सिर्फ वही पे फोकस करना है जो हमने काम करना है, इधर उधर की मलामत, लोगों की बातों की फिक्र नहीं करनी है। और काम यही है कि अल्लाह ताला का और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना है। तो ये एक चीज मेरे बहुत अच्छी बात सीखी आपने। एक पॉइंट आपका ले लेते हैं ताकि और साथियों को भी मौका मिले। बारकल्लाहु फी अमलिक। रफाकत सुल्ताना, आप कहिए क्या सीख रहे हैं आज, क्या सीखा? एनी रिफ्लेक्शन? आज मैंने ये सीखा कि जब हमारे ऊपर जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी आई, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, नमाज की तरफ जाना है बजाय इधर उधर जाने की। बहुत अहम बात सीख ली आपने, अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। शबाना ज़हीर, जी शबाना, शबाना ज़हीर का माइक उनको दें, और अंबर मलिक, जिसका भी पहले खुल जाए वो बात कर लें। चले, अंबर का माइक खुल गया, पहले अंबर बात कर लें, फिर शबाना कर लें। जी अंबर। ये मैंने कहना था कि लोग यानी कि बुराई कर रहे होते हैं, गुनाह करते हैं, उनको ढील देता है और फिर वो गुमराह हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें और गुमराह कर देता है, और हिदायत उन्हीं को देता है जो जो
نیکی کرتے ہیں یا ان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے اچھے کام کرنے کا، جو صحیح مومن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دینا۔ ٹھیک ہے، اور جی شبانہ آمین۔ ظہیر اور تو اور وہی فرزانہ جی اور بہت جی ساری زوالہ باتیں سیکھی ہیں، ہیلو لیکن الحمدللہ۔ وہ چیٹ جی پہ لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے پاس بھی لکھ سکتے ہیں، میں سب کو موقع دینا چاہیے، اس لیے ایک ایک بات لیتی ہوں سب سے۔ جی اوکے شبانہ جی آپ شبانہ شبانہ جی مطلب باتیں تو بہت ساری ہیں، کچھ ذہن میں بھی کبھی رہتی ہیں کبھی نہیں رہتی، لیکن ایک چیز کہ اللہ کے ساتھ جو ہے چال نہیں چلنی چاہیے، یا لوگوں کے ساتھ چال ہی نہیں چلنی چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ سب جانتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ ایسے چال چلیں گے یا کوئی تدبیریں اختیار کریں گے تو اللہ ہمارے خلاف ہی تدبیر کر دے گا، کیونکہ اللہ سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات آپ نے کی کہ اللہ سے مکر نہیں کرنا چاہیے، اس کی چال سب سے بڑھ کر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ فرزانہ حبیب آپ کہیے، فرزانہ اور فوزیہ محسن، جس کا مائک پہلے کھل جائے وہ بات کر لے۔ فرزانہ کہیے۔ جی مجھے یہ بات اس میں بہت اچھی لگی ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ انسان کریڈٹ خود لیتا ہے چیزوں کا جو کام کرتا ہے نا، لیکن اصل میں اللہ کی اگر مدد شامل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ ایکٹیویٹی بہت ہی اچھی ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور سیکھ بھی رہے ہیں، اور اس میں مزہ بھی بہت آ رہا ہے اس کو سیکھنے میں۔ الحمدللہ، آپ یہ ایکٹیویٹی اور لوگوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں نا، تاکہ اس طرح ہم قرآن کی ٹیکسٹ سے اور ترجمے سے لوگوں کو روشناس کریں، ہم میں شوق پیدا ہو انشاءاللہ۔ فوزیہ محسن کہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ باجی۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ مددگار صرف اللہ ہے، یہ تو ظاہر ہے ہم سب کا ایمان بھی ہے، اور اللہ ہی سے صرف مدد مانگنی چاہیے۔ اور پچھلے سیشن سے ایک چھوٹا سا مجھے جو سلام کا وہ تھا، مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کیا اس چیز نے کہ ہم سلام کو کتنا عام لیتے ہیں، اور اس کو ایک عبادت کہا گیا ہے۔ تو اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے اور رسول نے بھی کہا کہ سلام کو عام کریں اور سلام کا جواب بھی اچھے طریقے سے دیں، تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے الحمدللہ۔ السلام بینکم، بالکل درست کا دعا ہے نا، اور دیکھیں آپ دعا دیتے ہیں آپ کو دعا مل جاتی ہے۔ ویری جی ٹرو۔ الحمدللہ۔ بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھ رہی ہوں کہ آپ سب ساتھی جو بھی چیزیں شیئر کریں، سب نے کوئی ڈفرینٹ بات سیکھی ہوئی ہے، ماشاء اللہ۔ جی السلام چلے علیکم۔ مسرت ہلو کا مائک آپ نسیم، پہلے نسیم جی بولیں۔ دیکھیے اس میں جو آج کا جو درس تھا ماشاءاللہ سے بہت زبردست بہترین درس تھا، جو کہ یوزفل تھا، یعنی کہ مدد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھیں۔ تو ایک دعا ہے جو کہ مجھے میری ول پاور کو بہت مضبوط کرتی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ جب تھوڑی سی میں ویک ہوتی ہوں، ویک میں نہیں ہوتی بلکہ شیطان ویک کرتا ہے، تو میں یہ دعا کثرت سے پڑھتی ہوں، صبح شام بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ۔ اور ایک اور بات یہ کہ جو سورہ اعراف میں جو آیا ہے نا کہ پل صراط، اس پہ سے جب ہم سب گزریں گے، اور اس کے بعد میں پھر ایک اور پل آئے گا جس کو پلیا کہا استاذہ نے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ تو ہم اس پلیٹ فارم سے، میں نہیں ہم سب الحمدللہ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، بس اللہ قبول کرے، اللہ ریاکاری سے محفوظ رکھے بس۔ اچھا، یہ ان چیزوں کے عقیدت واسطے اگر آپ پڑھیں نا، ویب سائٹ پہ اپلوڈیڈ ہے اس کے لیکچرز، اللہ ہمیں موقع دے انشاءاللہ ہم کبھی اس کو بھی پڑھائیں گے آپ کو، تو آپ کو بہت سی چیزیں ایسی پتہ چلیں گی جو ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ یہ تو ہر روز ایک علم کے لیے نئی بات پتہ چلتی ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں کہ تم کم جانتے۔ خیر مسرت آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ یہ جو 171 کے پکڑو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور یاد کرو۔ مسرت کا مائک بند ہو گیا۔ اگر ہم نے اس کتاب کو تھاما بہت اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ، تو ہم متقی بن جائیں گے۔ اور متقی جو ہوتے ہیں وہ خیر کو اکٹھا کرنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ خیر کو اکٹھا کرتا ہے۔ اور بس یہی بات مطلب مجھے اس میں بہت اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے، ہمارے اندر تقویٰ، وہ اس کتاب کو تھامنے سے ہوگا۔
सूद तकवा इख्तियार करें ना, अल्लाह ताला वो अता फरमाए। अदीबा खत्री फरमाइए। अदीबा और उसके बाद अनम, जिसका माइक खुल जाए पहले। अदीबा खत्री, अनम कामरान। जी अदीबा कहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है? जी अदीबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताज़ा जी की बात ये सबसे अच्छी लगी। हकीकत को एतराफ़ करना बहुत बड़ी नेकी है, जिस तरह जादूगर यानी कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया और सजदे में गिर गए, और बहुत बड़ी नेकी और हक है, सच्चाई है, और सच्चाई से पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हमने कल भी पढ़ा था ना, कल या परसों के सच्चों को उनका सच फायदा देगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला हमें सच्चों पे कर दे। बिल्कुल दुरुस्त, जज़ाकल्लाह खैर। अनम कामरान कहिए। जी बिल्कुल। मुझे जो समझ आ रहा था ना बहुत अच्छा, वो ये आया जैसे आपने सच्चों की सच्चाई वाली बात करी, और मुझे इसके बाद आया था कि अल्लाह की दीन की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद की जाएगी। बिल्कुल, सूरत मोहम्मद में भी इस पे हम मजीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। शहनाज मोहम्मद कहिए। जी, मुझे ये बात अच्छी लगी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को जब गुस्सा आया और उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया फौरन, जब भाई ने कहा कि यानी अपनी पेश किया उन्होंने उज़र, तो उन्होंने फौरन उसको एक्सेप्ट किया और अपना गुस्सा ख़त्म करके नॉर्मल हो गए और आगे बढ़ गए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें अपनी ज़िंदगी में यही अप्लाई करना चाहिए कि बजाय इसके कि हम बात को लेके बैठ जाएँ, उसको तूल दें, फ़ौरन बात को ख़त्म करें, गुस्सा ख़त्म करें, दिल साफ़ करें और आगे बढ़ें। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मुश्किल काम है, लेकिन तकवा जिनमें होता है वो ये काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें अता फरमाए तकवा। फातिमा शगुफ्ता जाहिद, आप बात करें और उसके बाद फातिमा बिलाल। जी शगुफ्ता। आज के बारे में मैंने ये किया कि जब वो इस्राइल को जो है से जो छुटकारा दिया, तो जब उन्होंने तो ये शगुफ्ता, जैसे मुझे बनी आपकी बात समझ नहीं आ रही, कुछ या तो सिग्नल का मसला है या क्या मसला है। मैं फातिमा बिलाल को मौका देती हूँ, वो बात करें, आप दोबारा से फिर माइक खोल के बात कीजिएगा। जी फातिमा आप कहिए। फातिमा बिलाल। जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ईमान की दौलत के छिन जाने से हर वक्त जो है वो डरते रहना चाहिए, और इंसान नेक अमाल करके भी जो है वो अल्लाह से डरे। बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ जी, फाजिल तकब्बुर नहीं करना चाहिए। यास्मीन वजाहत। जी अभी मैं लुब्ना ही की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जैसे ये गुस्से के बारे में जब इन्होंने बताया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो सामने वाला होता है, जिस तरीके से उसका रिस्पॉन्स होता है, जितने हलीम हारून जितनी हलामत से या हलीम होने की वजह से हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये जो होती है क्वालिटी, ये बहुत कम लोगों में होती है। अक्सर ये होता है कि गुस्से का जवाब गुस्से से दिया जाता है, तो नतीजा ये होता है कि मामला खराब। तो एक जो अपनी अंदर नरमी पैदा करना, हलीमाना अंदाज में बात करना, मेरे ख्याल में ये भी बहुत जरूरी है, जो कि मेरे ये ख्याल तो में बड़ी अमल आइडियल सिचुएशन यास्मीन, कि आप गुस्सा करें और दूसरा आगे से हलीम रहे, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन लोग उस पर भी मानते नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि फिरौन जैसे भी लोग होते हैं ना आगे, उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी ही इख्तियार की। तो हमें जी जी अगले के बेशक रिएक्शन पे नहीं जाना, हमें अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है इंशाल्लाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसमें ये ज़हन में रखें, दूसरे का रिएक्शन जैसा भी हो, मुझे हलीम रहना है इंशाल्लाह। शगुफ्ता जाहिद का भी माइक खोलें, बात करना चाह रही थी। रुकैया खान को मौका देती हूँ, फिर शगुफ्ता बात करें। जी रुकैया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम मुझे अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरी दरख्वास्त है, बस सलाम एक दफा हो गया ना, वक्त बचाएं और आगे बात करें। जी अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी दुआ फरमाई जंग के वक्त, तो हम लोग की हमारी तादाद 300 थी और उनकी तादाद 1000 थी, तो ये तवक्कल की भी बात है, हमें इससे सीखना चाहिए। मुझे मुझे बहुत फैसिनेट करती है, जब से मैंने अपने स्कूल के दौर से पढ़ी है ना ये वाली आयत सूरह अनफाल की, तो जो है ना मुझे बहुत इससे ना तवक्कल करने का बहुत मैंने सीखा है इस चीज़ से, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली बात, दिल को छूती है। बहुत अहम पॉइंट है। जज़ाकल्लाह खैर। मधिया आसिम। नदिया आसिम और उसके बाद शुमाइला जरीन। जी मधिया।
नदिया का माइक नहीं खुला। शगुफ्ता आप बात अस्सलाम करना वालेकुम। चाहते? वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। आज के पारे से मैंने ये सबक लिया कि अल्लाह ताला को जो है ना आज दुआओं में आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह के पाक नामों से जो है उसको पुकारना चाहिए और सच्चे दिल से पुकारना चाहिए। जब हम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह हमारी जरूर मदद करता है। मदद पे मैं एक अपना वाकया शेयर करना चाहूंगी। अभी रिसेंटली में जो है सूरह फहमुल कुरान में मैंने एडमिशन लिया तो मैं 9 पारे तक पहुंच चुकी थी। तो मैं वैन में बैठी हुई थी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मेरी भांजी थी, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास टिश्यू पेपर है? तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है। तो फिर मैंने ड्राइवर से कहा तो उन्होंने कहा कि आज तो नहीं है। फिर मैं जब मदरसे में गई तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो रही थी ना, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, नजला बहुत ज्यादा हो रहा था। तो बस मैं ऐसी बैठी बैठी सोच रही थी कि अगर मुझे कहीं से टिश्यू पेपर मिल जाए तो मैं उस टिश्यू पेपर से अपनी जो है नाक वगैरह साफ करके मैं बैठ जाऊं। अभी मैं दुआ ही कर रही थी कि पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता कहाँ से वो टिश्यू पेपर के 4-5 जो पेपर जो है मेरे पास कुरान के ऊपर ला के रख दिए गए। जब मैंने अपनी भांजी से पूछा कि क्या कहते हैं कौसर, या आपने रखे हैं? तो कौसर ने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं रखे। तो मतलब अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करता है। इससे मेरा ईमान ताजा और यकीन पुख्ता हो गया मेरा कि अल्लाह की मदद जरूर आती है। जब वक्त मुकर्रर होता है तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त का। आखिरी कमेंट में ले रही हूँ मदिया से क्योंकि मुझे कुछ बहुत अहम बात करनी है। जी मदिया कहिए। जी मुझे बस ये बताना है कि मुझे तकवा का मतलब समझ में आया कि गॉड फेयरिंग है, अल्लाह से डरना है, नेकी के काम करने, गुनाह से बचना है। और सबर की दुआ भी मुझे याद हो गई कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मिनल मुस्लिमीन। आमीन। जी जरा दिखाएं नेक्स्ट स्लाइड। जनाब एक सवाल जो हमें बहुत ज्यादा आ रहा है, मुसलसल आ रहा है कई लोगों की तरफ से, रोजे का फिदिया बता दीजिए। तो ये पैम्फलेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ग्रुप में शेयर कर देंगे, इंग्लिश वर्जन भी उर्दू वर्जन भी। लोगों को बताइए। बहुत ज्यादा इस पर पूछा जाता है कि जी आप हमें फिक्स अमाउंट बता दें। देखिए अगर अल्लाह ने फिक्स बता दिया होता ना तो हम भी आपको फिक्स बता देते। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमें क्या पता चलता है इसके मुताबिक कि एक मिस्कीन का खाना फिदिये में दो, एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन का खाना है। अब वो सवाल है कितना दें, तो ये आप अपनी हैसियत के मुताबिक दें। आप देखें आपका एक वक्त का खाना क्या होगा जो आप देंगे। 100 रुपए में आ जाएगा, 200 में आ जाएगा, 300 में आ जाएगा। जरा होटल में जाएं, एक रोटी की कीमत पता करें, एक प्लेट सालन की पता करें, एक आध केला पता कर लें कितने का होता है। जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, जितना कम करना चाहें कम कर लें। अपनी हैसियत के मुताबिक देखें। और अगर कोई इससे ज्यादा देना चाहे, 2 वक्त का देना चाहे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन खाना एक वक्त का एक मिस्कीन का है। क्वालिटी क्वांटिटी इट इज ऑल अप टू यू। तो इसलिए फिक्सेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने फिक्सेशन नहीं की। आप जैसे चाहें वैसे करें, ठीक है। लोगों को इस चीज की आदत डालें कि थोड़ी सी मेहनत खुद भी करें और खुद भी असेस करें मेरा खाना कितने का होगा कि मैं ये किसी गरीब को खिलाऊं। और जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठे वाली बात है, जितना अल्लाह के रास्ते में देना चाहे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ये हम आपके साथ जो लिंक शेयर करेंगे ना, मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल किया और मैंने वही लिंक उनको भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह दे वर सेटिस्फाइड। तो आप इंशाल्लाह आगे से आगे लोगों को ये बताएं। आज ये डिस्कस करें अपने घर में भी, जैसे मैं कहती हूँ रफ्तारी पे कर लें, सैरी पे कर लें, वैसे बैठें ताकि मर्दों को, खवातीन को, बच्चों को सबको इसका पता हो। नेक्स्ट देखते हैं जी। दुआ जो हम आपसे शेयर करते होते हैं वो दिखाते हैं आपको। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ए हमारे रब हम पर सब्र उड़ेल दे और हमें मुसलमान फौत करना। ये छोटी सी 5 अल्फाज पे मुश्तमिल दुआ है, 6 अल्फाज पे। ये घर में घर वालों को सिखा दें, बता दें। अल्लाह ताला हमें मुसलमान पैदा करे। और एक और बहुत अच्छी दुआ साजा ने शेयर की, वो दिखाइए जी स्लाइड पे, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और वो जो है ना अल्लाह के नामों का उसमें वास्ता दिखाया गया है, जिसमें कि ये जो है ना कि असलू का बिकुल इस्मिन हुआ लक, कि मैं सवाल करता हूँ तेरे हर उस नाम से जो तूने अपने लिए रखा। सुभान अल्लाह। हर नाम वो जो मुझे पता है और जो नहीं पता, मैं उससे तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मुझे ये अता करे। दुआ पढ़िएगा और इसको मांगिएगा और औरों से भी शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। यहीं तक मैं बात करना चाहूंगी। 1 मिनट है मेरे पास। जरीन सलीम अगर आप कोई बात करना चाहती हैं तो कहिए।
माइक खोलिए इनका हैंड मुझे रेज है, ये अगर ये कोई कहना बात करना जी चाहें। जी मुझे ये कहना था कि जो है पीरियड्स के जी जो बोले रोजे जरीन। पीरियड्स में जो रोजे चले जाते हैं तो उनका जो है हमें फौरी फिदिया देना है, जबकि हमें पता हो कि रोजे ये माइक बाद में रख लेंगे, तो इसका हमें फिदिया देना है फौरी तौर पे, या फिर जब रोजा मतलब रमजान के बाद हम रोजे अगर फौरी तौर पे रख लें, क्योंकि अब जाहिर बात है देखिए, जिंदगी अगर कोई को बीमारी, पता नहीं होता। ठीक है, अगर कोई बीमारी है, कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से रोजा नहीं रख पा रहे हैं और आपको उसका फिदिया आप उस दे रहे हैं, नियत ये है कि बाद में रख लेंगे, तो अगर तो बीमारी है तो जरूरी नहीं है कि आप फिदिया दें, आपकी नियत है आप बाद में रख लेंगे, आप बाद में रख लीजिएगा। लेकिन ऐसी बीमारी है, ऐसी कोई मजबूरी और उज़र जिसमें आपको पता है आप बाद में नहीं रख सकते, तो फिर फिदिया दे दें। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, इफ नॉट क्लियर यू मे आस्क इन रिटन। यहीं तक आज बात करेंगे हम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओवर टू यू शफक फॉर क्विज पोल। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जुज़ 9 से गुजरे, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्विज पोल की तरफ। आप सब प्लीज तैयार हो जाइए, अपने गैजेट्स को उठा लीजिए और स्क्रीन पर गौर कीजिए और फोकस हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के 10 सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। पहले सवाल को देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दीन देते वक्त डैश से काम लिया था। आपके ऑप्शंस हैं नरमी या फिर सख्ती। सवाल नंबर 2 को देखिए। जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो हमें उसे डैश और डैश का हुक्म है। आपके ऑप्शंस हैं दोहराने और याद करने का हुक्म है या फिर गौर से सुनने और खामोश रहने का हुक्म है। सवाल नंबर 3 को देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश और डैश से मदद लेते थे। आपके ऑप्शंस हैं अपनों और गैरों या फिर सब्र और नमाज। सवाल नंबर 4 को देखिए। जो शख्स अल्लाह की आयत को झुटलाकर अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करता है उसकी मिसाल डैश से दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं बंदर या फिर कुत्ते। सवाल नंबर 5 को देखिए। सूरतुल आराफ की आया नंबर 89 है। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़ व अंत खैरुल फातिहीन। आपने इसका तर्जुमा मुकम्मल करना है। ए हमारे रब डैश दरमियान हमारे और दरमियान हमारी कौम के साथ हक के, और तू बेहतर है सब फैसला करने वालों से। आपके ऑप्शंस हैं फासला कर दे या फिर फैसला कर दे। सवाल नंबर 6 को देखिए। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन। सूरतुल आराफ आया 94। और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी मगर पकड़ लिया हमने उसके रहने वालों को साथ सख्ती और तकलीफ के, ताकि वो, ऑप्शंस हैं फिल इन द ब्लैंक करनी है आपने, वो सरकशी इख्तियार करें या फिर वो गिड़गिड़ाएं, आजिज़ी करें। सवाल नंबर 7 को देखिए। सूरतुल आराफ आया 180। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तर्जुमा मुकम्मल कीजिए। और अल्लाह के लिए हैं खूबसूरत नाम डैश साथ उन्हीं के। ऑप्शंस हैं बस पुकारो उसे या फिर बस आगे पहुंच जाओ। सवाल नंबर 8 को देखिए। खुज़िल अफ़्फ़ वअमुर बिल उर्फ़ि वअअरिद अनिल जाहिलीन। सूरतुल आराफ आया 199। इख्तियार कीजिए डैश को और हुक्म दीजिए नेकी का और एराज कीजिए जाहिलों से। आपके ऑप्शंस हैं सदके या फिर दरगुजर या फिर सख्ती। सवाल नंबर 9 को देखिए। सूरतुल आराफ की आया 200 है। व इम्मा यनज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन
فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ اس آیت میں کس سے بچنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے، یا پھر خواہشات نفس کی پیروی سے۔ اور آج کا آخری سوال سورۃ الأعراف آیا 205، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور ذکر کیجیے اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے، اور بغیر بلند آواز کے صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور نہ ہوں آپ غافلوں میں سے۔ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ اس آیت میں بالغدوی سے مراد ڈیش سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا وقت ہے، اور والآصال سے مراد ڈیش سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ آپ کے آپشنز ہیں فجر، عصر، یا پھر تہجد، عشاء۔ تو جناب یہاں پھر آج کے 10 سوال جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں، اور ہم بڑھتے ہیں چیٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کتنے ساتھی جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے کر چکے ہیں، اور اگین جو لوگ نہیں دیکھ پا رہے ان پولز کو، تو تھوڑے سے اپنے آپشنز کو ایکسپلور کریں، مور کے آپشن پہ جائیں اور وہاں سے polls/quizzes پر کلک کریں تو ان کو یہ کویسچنز آنسرز کے ساتھ نظر آ جائیں گے۔ اب وہ ساتھی جو کہ ہمارے ساتھ گروپ میں شامل نہیں ہیں، ان کے لیے میں نے چیٹ میں رجسٹریشن لنک بھیج دیا ہے، وہ اس پر رجسٹر کر کے واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کر پا رہے، وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ان کی رجسٹریشن چیک کرنے کے بعد ان کو گروپ کا لنک بھیج دوں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں اب تک۔ او الحمدللہ مور دین 82%، بارک اللہ۔ آج تو آپ لوگوں نے کافی ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے اٹیمپٹ کر لیا، الحمدللہ۔ تو چلیں پھر بڑھتے ہیں ریزلٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے کیا رہے ہمارے ریزلٹس۔ جی ریزلٹس آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ پہلے سوال کو دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دین دیتے وقت نرمی سے کام لیا تھا۔ اس کا جواب 100% ساتھیوں نے صحیح دیا ہے، اللہم بارک۔ سوال نمبر 2 کو دیکھیے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں غور سے سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ ادب جانتے ہیں، اور اس کا درست جواب جو ہے وہ 99% ساتھیوں نے صحیح دیا ہے۔ سوال نمبر 3 کو دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور نماز سے مدد لیتے۔ اس کا جواب الحمدللہ 100% ساتھیوں نے صحیح دیا ہے۔ یعنی آپ یہ سب بات جانتے ہیں کہ نیگیٹو ریاکشنز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں ایموشنلی ڈرین کر دیتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے دعا کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے مدد حاصل کرنی چاہیے، الحمدللہ۔ سوال نمبر 4 کو دیکھیے۔ جو شخص اللہ کی آیات کو جھٹلا کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اس کی مثال کتے سے دی گئی ہے۔ اس کا جواب 82% ساتھیوں نے صحیح دیا، اور 18% نے کہا بندر۔ تو آئی تھنک 18% جو ساتھی تھے انہوں نے یہ مس کر دی بات، تو اب آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 5 کو دیکھیے کہ اے ہمارے رب فیصلہ کرتے، ربنا افتح، جو افتح تھا نا اس کا مطلب تھا فیصلہ کر دے، درمیان ہمارے اور درمیان ہماری قوم کے ساتھ حق کے، اور تو بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ یعنی کہ پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ الحمدللہ 95% ساتھیوں نے درست دیا۔ سوال نمبر 6 کو دیکھتے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑ لیا ہم نے اس کے رہنے والوں کو ساتھ سختی اور تکلیف کے، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ تو الحمدللہ اس کا جواب جو ہے 92% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو بڑی سزا دینے سے پہلے خوشحالی یا تنگی کے ذریعے آزماتا ہے، شاید کہ لوگ اللہ کی بات مان جائیں، سمجھ جائیں اور عاجزی اختیار کریں۔ تو باقی 8% ساتھی جو ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ سوال نمبر 7 کو دیکھیے۔ اور اللہ کے لیے ہیں خوبصورت نام، پس پکارو اسے ساتھ انہی کے۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ 100% ساتھیوں نے صحیح دیا ہے۔
تو جناب دعاؤں کا موسم ہے، خوب خوب دعائیں کیجیے۔ آج ہی میں حدیث پڑھی تھی کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی دعاؤں اور اعمال کی قبولیت کے لیے۔ تو خوب خوب دعائیں مانگیں، اور یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء ہیں خوبصورت، اس کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ ٹھیک ہے جناب، سوال نمبر 8 کو دیکھیے کہ اختیار کیجیے درگزر کو اور حکم دیجیے نیکی کا اور اعراض کیجیے جاہلوں سے۔ تو اس کا درست جواب جو ہے الحمدللہ 93% ساتھیوں نے صحیح دیا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کوسچن کو دیکھتے ہیں، اس آیت میں کس سے بچنے کا طریقہ سکھایا گیا؟ تو صحیح جواب جو ہے وہ 93% ساتھیوں نے دیا، شیطان اور اس کے وسوسوں سے۔ اور آخری جو سوال ہے اس کا درست جواب 93% ساتھیوں نے صحیح دیا کہ اس آیت میں بالغدف سے مراد فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا وقت ہے، اور والآصال سے مراد عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ تو باقی 7% ساتھی جو ہیں اس بات کو نوٹ کر لیں۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا پول سیشن، اور انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم پاکستان ٹائم کے مطابق 2:30 PM۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔